اکثر بےخبری میں قسمت دو ایسے انجان لوگوں کو ایک سنگم پر کھڑا کر دیتی ہے جو ایک دوسرے کے لیے نہلے پہ دہلا یا سیر پر سوا سیر ثابت ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بے خبر ہوتے ہیں لہٰذا دوست بھی بن جاتے ہیں اور دشمن بھی۔ وہ بھی بہت اچھا پلان لیے گھر سے نکلے اور معصوم بچوں کے لیے اسکول کی تعمیر جیسا نیک کام کیا۔ اگر نیک نیتی سے کیا ہوتا تو ضرور عزت ملتی، مگر نیک اور نیت میں جو بدی شامل تھی اس نے ملک صاحب کو ایسا متحرک کیا کہ ان گنہگاروں کو بھاگتے ہی بنی۔ ملک صاحب کی تھانے داری اور دلچسپ تفتیش کا احوال۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ پیشی خدمت ہوں ملک صفدر حیات صاحب کی ایک اور کہانی کے ساتھ۔ میں جانتی ہوں کہ ملک صفدر حیات آپ سب کے فیورٹ ہیں، آپ ان کو سننا بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے میں ان کی کہانیوں کو آپ کے گوش گزار کرتی رہتی ہوں، اور آپ کے کمنٹ سے اور لائک سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو میرا انداز بیان پسند بھی آتا ہے۔ درخواست آپ سے یہ کرنی ہے، میرے چینل پر باقی کہانیوں کو ضرور سنا کریں۔ میں ان پر بہت محنت کرتی ہوں اور بڑی مایوسی ہوتی ہے جب آپ اس کو وہ پذیرائی نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ میری جو بھی کہانی ہوتی ہے بہت چنندہ ہوتی ہے، ایک بار ضرور سنا کریں۔ اس سے پہلے کہ اس کا آغاز کروں، چینل پر موجود نئے معزز سامعین جو آئے ہیں، سامعین بھی ہیں ناظرین بھی ہیں، درخواست ہے چینل کو سبسکرائب لازمی سے کیجیے گا، کیونکہ اسی چینل پر ملیں گی آپ کو دلچسپ اور نہایت ہی سنسنی خیز اور ہر طرح کے موضوعات پر مشتمل کہانیاں جو آپ کو یقیناً بہت زیادہ لطف دیں گی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، بلکہ لائک ابھی سے کر دیجیے پلیز، اور آخر میں کمنٹ ضرور دیا کریں کہ اس میں جو کردار ہیں اس میں کون سا کردار جو ہے وہ آپ کو بہت برا لگا یا کس کردار نے آپ کو بہت متاثر کیا۔ اس کے علاوہ ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، تاکہ وہ لوگ بھی جانیں کہ معاشرے میں کیسے کیسے ناسور ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جب مس یاسمین یعنی چنبیلی کو پاکستان کے قومی پھول کے لیے منتخب ہونے کا احساس حاصل ہوا تھا۔ روز ہفتہ 15 جولائی 1961 میں تھانے میں بیٹھا اور روزمرہ کے امور نپٹا رہا تھا کہ کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب لاہور سے 2 بندے کار میں آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کانسٹیبل نے لفظ کار پر اچھا خاصا دباؤ ڈالا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ مجھ سے ملاقات کے خواہش مند وہ حضرات صاحب ثروت ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں کاریں حال ہی دیکھنے کو ملتی تھیں، اور جس شخص کے پاس بھی اپنی کار ہوتی اسے امیر کبیر ہی سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل سے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ کانسٹیبل اوکے سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ میرا تھانہ لبے سڑک واقع تھا۔ یہ دراصل جنرل ٹرنک روڈ تھی، جسے عرف عام میں جیری روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں ملاقاتی میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے انہیں عزت سے کرسیوں پر بٹھایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ان میں سے ایک نے تعارفی مراحل طے کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میرا نام حاجی نواب دین ہے۔ پھر اس نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ میرا چھوٹا بھائی حاجی وہاب دین ہے، ہم ایک سنجیدہ معاملے میں آپ کی مدد چاہیے۔ نواب دین کی عمر 50 کے آس پاس تھی اور وہاب دین اس سے 5-6 سال کم دکھائی دیتا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، ماشاءاللہ، یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ دونوں بھائیوں کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہے۔ میں آپ کی بات تسلی سے سنوں گا۔ پہلے یہ بتائیں کہ ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟ آپ دور سے آئے ہیں، اس لیے میری نظر میں آپ مہمان کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کی خاطر تواضع کرنا مجھ پر واجب ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی تھانے دار صاحب، نواب دین نے کہا، جو آپ ہمیں اتنی عزت دے رہے ہیں۔ وہاب دین پورا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ہم در حقیقت جس شخص کے مہمان تھے اس نے تو ہمیں پانی تک نہیں پوچھا۔ آپ واقعی ایک نیک اور مہمان نواز انسان ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہت زیادہ ترقی دے۔ آمین، میں نے صدقے دل سے کہا۔ پھر حاجی وہاب سے پوچھا، آپ کس شخص کے مہمان تھے؟ اپنے اشارے کی وضاحت تو کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تھانے دار صاحب، حاجی نواب نے معتدل انداز میں کہا، اس کم ظرف اور مہمان بیزار بندے کا نام ہے چودھری فریاد علی۔ اوہو، میں گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر استفسار کیا،
آپ کو چودھری فریاد سے کس قسم کی شکایات ہیں؟ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی میرے سوال کا جواب دیتا، میں نے ایک کانسٹیبل کو اندر بلا کر مہمانوں کی خاطر مدارات کا آرڈر دے دیا۔ ذرا گڑ کا ٹھنڈا ٹھار شربت بنواؤ، تخم بلنگا ڈال کر، ایسے اچھا گرمی کا اور کوئی توڑ نہیں ہے۔ کانسٹیبل اس بات میں گردن ہلا کر واپس چلا گیا۔ جی آپ بتائیں، میں نے حاجی برادران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ چودھری فریاد کا کیا معاملہ ہے؟ تھانے دار صاحب، اللہ جنت نصیب کرے ہمارے والد مرحوم محراب دین کو۔ نواب دین گویا ہوا۔ ابا جی ایک علم اور عالم شناس انسان تھے۔ انہوں نے مرتے وقت ہم دونوں بھائیوں سے اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کا عہد لیا تھا۔ ابا جی کی وفات کے وقت ہماری مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم بالفور ان کی خواہش کو پورا کر سکتے، لیکن اب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ہم بڑی آرام اور عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے مرحوم ابا جی کی خواہش کی تکمیل کے لیے عملی کوشش شروع کر دی ہے، مگر چودھری فریاد علی ہمارے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ سانس ہوار کرنے کے لیے متوقف ہوا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ کے مرحوم و مغفور والد صاحب کی خواہش کیا تھی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، چھوٹے حاجی وہاب دین نے اپنے بڑے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ جیسا کہ بھائی جان نے بتایا، ابا جی ایک علم دوست انسان تھے۔ انہوں نے مرتے دم ہم دونوں بھائیوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی ایسے علاقے میں چھوٹے بچوں کے لیے کوئی اسکول کھولیں گے جہاں تعلیم کا فقدان ہو، بلکہ جہاں تعلیم کے نام ہی سے کوئی واقف نہ ہو۔ ہم نے کافی سوچ بچار کے بعد چمن آباد کا انتخاب کیا ہے، اور اس نیک مقصد کے لیے یہاں کے ایک چھوٹے زمیندار ارشاد احمد سے 2 بیگھہ زمین بھی خرید لی ہے، مگر چودھری فریاد علی اس اسکول کے قیام کے حق میں نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چودھری کو سمجھائیں تاکہ بچوں کی تعلیم کا یہ منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچ سکے۔ اسکول کے قیام سے چودھری فریاد کو کیا تکلیف ہے؟ وہاب دین کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے آخر چمن آباد ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ لاہور سے یہاں تک لگ بھگ کار یا بس کا 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ اپنے منصوبے کے لیے آپ نے لاہور کے نزدیک کوئی جگہ کیوں نہیں دیکھی؟ میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دوں گا، حاجی نواب دین نے معتدل انداز میں کہا۔ اول تو چمن آباد ایک بھرا پورا گاؤں ہے، یہاں کم و بیش 400 گھر آباد ہیں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق چمن آباد کی آبادی 2000 نفوس کے قریب ہے، جن میں 5 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کی تعداد 200 رہی ہوگی۔ یہی بچے ہماری ترجیح ہیں، انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہمارا مشن ہے۔ باقی جہاں تک چودھری فریاد کی تکلیف کی بات ہے تو یہ آپ کو خود ہی پتہ لگانا ہوگا۔ ہم سے تو اس نے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، بلکہ ارشاد بتا رہا تھا کہ ہم چودھری اس پر بھی دباؤ ڈال رہے کہ وہ اپنی بیچی ہوئی 2 بیگھہ زمین واپس لے لے اور سیدھا سیدھا کھیتی باڑی کرے۔ اس تھانے میں میری تعیناتی کو 1 سال ہونے کو آ رہا تھا، لیکن ابھی تک چودھری فریاد علی سے میری روبرو ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اس کے بارے میں میری معلومات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ایک ساٹھا اور پاٹھا مرد تھا۔ وہ اپنی جسامت اور صحت کے اعتبار سے 45 سال سے زیادہ کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مزاجاً وہ ایک غصہ ور، ضدی، ہٹ دھرم، مغرور اور انا پرست انسان تھا۔ چودھری فریاد سے میں خود بات کر لوں گا، میں نے ان بھائیوں کے منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا آپ کا یہ اسکول سرکار کی نگرانی میں چلے گا؟ تھانے دار صاحب، وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا، اگر حکومت کو بچوں کی تعلیم کا احساس ہوتا تو وہ شہر اور گاؤں کے بچوں کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتی۔ شہروں میں تو آپ کو چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے دیکھنے کو مل جائیں گے، لیکن گاؤں دیہات کا جو حال ہے وہ آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے۔ ہمارا یہ ایجوکیشنل پروجیکٹ 100% پرائیویٹ ہوگا، جس کا نام ہم محراب پرائمری اسکول سوچ رکھا ہے، یعنی اپنے مرحوم ابا جی قبلہ محراب دین کی یاد میں۔ اس زمانے میں چمن آباد جیسے گاؤں میں ایک پرائیویٹ اسکول کھولنے کی بات کر رہا تھا، جب پرائیویٹ اسکولز کا رواج شہروں میں بھی عام نہیں ہوا تھا۔ بہرحال ان کے عزم کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، آپ لوگوں کے علم دوست جذبے نے مجھے متاثر کیا ہے۔ کاش آپ کی طرح کچھ اور صاحب استطاعت اور تعلیم یافتہ لوگ بھی اس انداز میں سوچیں۔ اس دوران میں کانسٹیبل نے میرے حکم کی تعمیل کر دی تھی۔ ہم تینوں اس وقت تخم بلنگا والے ٹھنڈے ٹھار اور دل بہار گرمی بھگاؤ گڑ کے شربت سے کما حقہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس اسکول میں بچوں کے لیے تعلیم اور کتابیں، کاپیاں وغیرہ بالکل مفت ہوں گی۔ اس اسکول کے تمام تر اخراجات وغیرہ ہم خود برداشت کریں گے۔ حاجی نواب دین نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے اس اسکول کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اجازت ہے۔ آئندہ 15 منٹ میں نواب دین اینڈ وہاب دین حاجی صاحبان نے ملے جلے انداز میں
مجھے جو معلومات فراہم کی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ ارشاد احمد نامی ایک زمیندار سے 2 بیگھہ زمین مذکورہ اسکول کے لیے خرید چکے تھے۔ 2 بیگھے اراضی کا مطلب ہوا 8 کنال یعنی 160 مرلے۔ کراچی کے باسی اسے لگ بھگ 4800 گز سمجھ لیں۔ یہ اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے۔ ان کے پروگرام کے مطابق پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک وہاں تعلیم دی جانا تھی اور اس مقصد کے لیے 3 اساتذہ کا انتظام کیا جاتا۔ پہلی اور دوسری جماعت کو ایک ہی استاد نے پڑھانا تھا۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی جماعت کو تعلیم دینا بھی ایک ہی استاد کی ذمہ داری ہوتی، جبکہ 5ویں جماعت تیسرے استاد کے حصے میں آتی اور یہی استاد اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا۔ یہ تینوں اساتذہ لاہور کے رہائشی ہوتے جنہوں نے اسکول کے اندر ہی قیام کرنا تھا۔ ہر ماہ وہ لوگ 2 سے 3 دن کی چھٹی پر اپنے گھر لاہور جاتے۔ اس دوران میں اسکول مکمل طور پر بند رہتا، یعنی اساتذہ کے ساتھ طالب علموں کی بھی چھٹی ہوتی۔ ہر کلاس کے لیے الگ کمرہ تعمیر کیا جاتا، یعنی 5 جماعتوں کے لیے 5 کمرے۔ ایک کمرہ اساتذہ کے قیام و طعام کے لیے تعمیر کیا جانا تھا۔ سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ کہ اسکول کے اندر ہی ایک کشادہ ہال بھی تعمیر کیا جاتا، جہاں پر شام کے بعد تعلیم بالغان کا سیشن چلنا تھا۔ یہ تمام تر تعمیرات اسکول کے ایک حصے میں ہونا تھی۔ باقی کی زمین کو ایک میدان کی صورت کھلا چھوڑ دیا جاتا تاکہ تعلیمی مصروفیات کے ساتھ ہی بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے انہیں صحت مندانہ کھیل کود کے مواقع فراہم کیے جاتے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بڑی توجہ سے دونوں بھائیوں کے خیالات کو سنا۔ بظاہر یہ خواب و خیال کی باتیں ہی محسوس ہوتی تھیں۔ ایک گاؤں کے اندر ایسے آئیڈیل اسکول کا قیام آسانی سے ہضم ہونے والا نہیں تھا۔ بہرحال میں نے ستائشی انداز میں کہا، آپ لوگ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ آپ کو اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں آپ کی دعا اور تعاون دونوں چیزوں کی اشد ضرورت ہے تھانے دار صاحب۔ حاجی نواب الدین نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ نے چودھری فریاد کو راضی کر لیا تو یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی سرکار۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، میں نے خلوص دل سے کہا۔ میں چودھری کو منانے کی کوشش کرتا ہوں، جتنا چاہیں وقت لے لیں جناب۔ حاجی وہاب الدین نے کہا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اب تو ویسے بھی آگے 2 ماہ برسات کے ہیں۔ ساون بھادوں میں تعمیراتی کام شروع کرنا کلمندی نہیں ہوگی۔ ہمارا ارادہ ستمبر کے آخر میں کام شروع کرانے کا ہے، جب تک آپ چودھری فریاد کو اپنے طریقے سے راہ راست پر لے آئیں۔ ویسے ہم لوگ مہینے میں 1 بار ضرور چمن آباد کا چکر لگاتے رہیں گے تاکہ تازہ ترین صورتحال کا پتہ چلتا رہے۔ اچھی بات ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، کیا آپ نے اپنے اس عظیم تعلیمی منصوبے کی تفصیلات چودھری فریاد کے گوش گزار کر دی ہیں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب، بڑے حاجی نواب الدین نے استہزائی انداز میں کہا۔ چودھری تو اسکول کا نام سن کر ہی بھڑک اٹھا تھا، اسے مزید کیا بات کرتے، اس نے ہمارے مہمان ہونے کا بھی ذرا خیال نہیں کیا۔ چودھری ایک علم دشمن انسان ہے، اسے آپ ہی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ چمن آباد میرے تھانے سے محض نصف میل کی مسافت پر تھا اور اتفاق سے یہ دونوں لبے سڑک یعنی جی ٹی روڈ پر واقع تھے۔ 2 روز بعد میں کسی کام سے واپس آ رہا تھا تو چمن آباد سے میرا گزر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی حاجی برادران کے آئیڈیل اسکول کا منصوبہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنے گھوڑے کو چودھری فریاد علی کی حویلی کی جانب موڑ لیا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، فضا گرما گرم اور ہوا تپش زدہ تھی۔ میں حویلی کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک ملازم صورت شخص سے کہا، میں چودھری صاحب سے ملنے آیا ہوں، انہیں جا کر میرے بارے میں بتا دو۔ وہ بندہ مجھے جانتا تھا، اس لیے نہایت ہی ادب سے بولا، جو حکم تھانے دار صاحب۔ اس وقت میں پولیس یونیفارم میں تھا، لیکن اس ملازم کا مجھے تھانے دار کہنا یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ میری حیثیت سے بھی بخوبی واقف ہے۔ بہرحال وہ جلد ہی لوٹ آیا اور مدبانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب آپ آئیں میرے ساتھ۔ پھر اس نے ایک بندے کو آواز دے کر کہا، سلامو، تھانے دار صاحب کا گھوڑا کہیں چھاؤں میں باندھ دو اور اس کے لیے چارے پانی کا بھی بندوبست کرو۔ سلامو نامی وہ شخص جلدی سے آگے بڑھا اور میرے گھوڑے کی لگام تھام کر اسے حویلی کے سامنے استادہ ایک گھنے درخت کی جانب لے گیا۔ میں چودھری کے ملازم کی معیت میں حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک عالی شان اور وسیع و ریز حویلی تھی۔ ملازم مجھے حویلی کی بیٹھک میں لے آیا اور التماس بھرے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب آپ بیٹھک میں تشریف رکھیں، میں چودھری صاحب کو آپ کی آمد کے بارے میں بتا دیا ہے، بس وہ آنے ہی والے ہیں، میرا نام خادم حسین ہے جناب۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنا تعارف بھی کرا دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے خادم حسین، میں چودھری صاحب کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر جم کر بیٹھ گیا اور چودھری فریاد علی کی بیٹھک کا جائزہ لینے لگا۔ وہ نشستگاہ ایک ہال کے سائز کی تھی، جہاں پر بیک وقت 50 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ بیٹھک کی دیواروں کے ساتھ قیمتی اور تبیز صوفے لگے ہوئے تھے، جن کے آگے نقش چوبی میزیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ بیٹھک کی دیواروں پر خاندان کے مرحومین بزرگوں کی فریم شدہ تصاویر آویزاں تھیں۔
ایک دیوار پر مختلف قسم کی رائفلیں بھی سجائی گئی تھی، جن میں برانڈڈ شکاری رائفلیں بھی شامل تھیں۔ الغرض بیٹھک میں موجود ہر شے بیش قیمت اور عالی شان تھی۔ وہاں پر ہوا کا گزر بھی بہت عمدہ تھا، ذرا سا بھی گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ چودھری فریاد کی آمد سے بیشتر میری خاطر مدارات کا سامان وہاں پہنچ گیا۔ خادم حسین کی نگرانی میں ایک ملازم کنگ سائز ٹرے کو اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا، پھر اللہ کی نعمتوں کو میرے سامنے میز پر چن دیا۔ خادم حسین نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، آپ بسم اللہ کریں، چودھری صاحب بھی آ رہے ہیں۔ خادم حسین اور اس کے ساتھی ملازم کے جانے کے بعد میں نے میز پر سجی اشیاء خود و نوش کا جائزہ لیا۔ ایک کاب میں 64 آم کی کاشیں بڑی ترتیب اور خوبصورتی سے سجائی گئی تھیں۔ ان کے کمبینیشن میں نمکین کچی لسی کا بھرا ہوا جگ ماں گلاس موجود تھا۔ دوسری کاب میں پکی ہوئی جامن نظر آ رہی تھی۔ علاوہ ازیں ایک جگ میں ستو کا شربت اور دوسرے جگ میں لیموں کی سکنجین بھی حاضر تھی، اور 3 پلیٹوں میں کھانے کے مختلف آئٹمز بھی نظر آ رہے تھے۔ چودھری فریاد نے میری آؤ بھگت کا اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا تھا، جس میں پیٹ بھرائی اور گرمی بھگائی کا مکمل سامان موجود تھا۔ چودھری فریاد بیٹھک میں پہنچا اور بڑے تفاق سے ملا۔ ایک گرم جوش مسافے کے بعد وہ میرے سامنے والے صوفے پر بڑا جمان ہو گیا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب، پتہ ہی نہیں چلا اور 1 سال گزر گیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ تھانے میں حاضر ہو کر آپ سے ملاقات کروں، مگر مصروفیت کے باعث میں اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ آپ میری حویلی میں تشریف لائے، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ چلیں، کسی بہانے آپ سے ملاقات تو ہوئی، لیکن آپ بہت زیادہ تکلف سے کام لے رہے ہیں۔ ابھی تک آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ میں نے تو آپ کے لیے رات کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بھی کہہ دیا ہے۔ یہ سب آپ کی محبت ہے چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ رات کے کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ تھانے میں چند ضروری کام نپٹانے کے لیے میرا وہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ باقی رہا اس میز کا معاملہ، تو میں نے ذرا دیر کو رک کر اپنے سامنے سجی ہوئی پروردگار کی نعمتوں پر نگاہ ڈالی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے آج دن میں بڑا تگڑا کھانا کھایا، لہٰذا آم کی چند کاشیں، کچھ جامن اور 2 گلاس کچی لسی ہی میرے لیے کافی ہے۔ آم اپنی تاثیر کے لحاظ سے گرم مانا جاتا ہے، لیکن قدرت آم کے موسم میں جامن بھی دیتی ہے، جو اس کی گرمائش کا توڑ ہے۔ آپ چاہے جتنے بھی آم کھا لیں، مگر اس کے بعد نمک لکی چند جامن کھا لیں یا نمکین کچی لسی کا 1 گلاس پی لیں تو آم آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں دے گا۔ جیسے آپ کی خوشی ملک صاحب، چودھری نے فراق دلی سے کہا۔ میں تو آپ کی مرضی میں خوش ہوں جناب۔ پھر ہمارے بیچ باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ میں نے چودھری کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، 2 روز پہلے میرے پاس لاہور سے 2 افراد آئے تھے۔ وہ اس گاؤں میں بچوں کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول کھولنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اس اسکول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ جن بندوں کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس جانے سے پہلے چمن آباد کے 2-3 چکر لگا چکے ہیں۔ چودھری نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میں علم کا دشمن نہیں ہوں ملک صاحب، لیکن وہ دونوں لاہوری حاجی مجھے ٹھیک نہیں لگے۔ لاہوری حاجی کے الفاظ چودھری نے کچھ ایسے انداز میں ادا کیے تھے جیسے نواب دین اور وہاب دین نے حج مکہ مکرمہ کی بجائے لاہور سے کیا ہو۔ بہرحال میں نے چودھری کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ حاجی برادران آپ کو ٹھیک کیوں نہیں لگے؟ میری اس رائے کے پیچھے کئی ایک وجوہات ہیں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لاہور سے آ کر اس گاؤں میں اسکول کھولنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا چمن آباد اور لاہور کے درمیان میں انہیں کوئی اور گاؤں نظر نہیں آیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس اسکول کا نام اپنے مرحوم والد کے نام پر رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہاں کھلنے والے اسکول کا نام ہمارے کسی بزرگ کے نام پر ہونا چاہیے۔ یا پھر اسکول کا نام چمن آباد پرائمری اسکول رکھ دیا جائے تو مناسب ہوگا۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے دھوکے بازی سے ارشاد احمد کی 2 بیگھے زمین ہتھیا لی ہے، جس سے مجھے ان کی نیت پر شبہ ہو رہا ہے۔ چودھری فریاد کی آخر ذکر بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، چودھری صاحب، چمن آباد ایک گنجان آباد گاؤں ہے اور جی ٹی روڈ کے کنارے بھی واقع ہے۔ انہیں آمد و جامت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور چمن آباد کے 400 بچوں کو تعلیم کی اشد ضرورت بھی ہے۔ باقی جہاں تک اسکول کے نام کا معاملہ ہے تو اسکول کے قیام اور بعد ازاں اس کو چلانے کے تمام تر اخراجات وہ لوگ اپنی جیب سے کر رہے ہیں، تو اپنے مرحوم والد کے نام پر اسکول کا نام رکھنا تو ان کا حق بنتا ہے۔ چودھری صاحب، لگتا ہے آپ ان کے منصوبے سے واقف نہیں ہیں۔ کسی ایسے ہی گاؤں میں ایک پرائمری اسکول کا قیام ان کے والد مرحوم کی آخری خواہش تھی، لیکن آپ نے یہ بات عجیب بتائی ہے کہ انہوں نے ارشاد احمد کی 2 بیگھے زمین ہتھیا لی ہے، جبکہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ مذکورہ 2 بیگھہ زمین ارشاد احمد نے اپنی رضامندی سے انہیں بیچی ہے، اور آپ ارشاد احمد پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان کی رقم لوٹا کر زمین واپس لے اور اس زمین پر کاشتکاری جاری رکھے۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر لیتے ہیں ملک صاحب، چودھری فریاد نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے ملازم خاص کو آواز دی، خادم حسین۔ اگلے ہی لمحے خادم حسین بیٹھک میں حاضر ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ خادم حسین بیٹھک کے باہر ہی موجود تھا۔ چودھری نے خادم حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا ارشاد احمد کو یہاں لے کر آ، کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ جی چودھری صاحب،
خادم حسین نے فرما برداری سے کہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، چودھری نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے ان دونوں حاجیوں سے ملاقات نہیں کی، مطلب انہوں نے مجھے اپنے منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یہ ساری باتیں ارشاد احمد ہی کی زبانی مجھ تک پہنچی ہیں۔ میں نے اسی لیے ارشاد کو یہاں بلایا تاکہ آپ کے روبرو بات ہو جائے۔ میں سمجھ رہا ہوں، آپ کو تو انہوں نے اپنے منصوبے کی پوری تفصیل بتا دی ہے۔ جی بالکل، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر چودھری کو وہ سب کچھ گوشگزار کر دیا جو اس روز نواب دین اور وہاب دین نے مجھے بتایا تھا۔ چودھری نے تحمل سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر استفسار کیا، کیا ان حاجیوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ارشاد احمد کو 2 بیگھے زمین کے کتنے پیسے ادا کیے ہیں؟ جی نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ زمین کی قیمت کا تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں بھائی لاہور میں کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ میں نے ایک بار پھر گردن کو منفی جنبش دیتے ہوئے جواب دیا۔ اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی بات جب وہ لوگ چمن آباد آئیں گے تو میں ان کی ذات اور معاملات کو ذہن میں رکھ کر ان کا انٹرویو کروں گا۔ ہمارے درمیان بات چیت کا عمل جاری ہی تھا کہ خادم حسین ارشاد احمد کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ چودھری کے اشارے پر ارشاد احمد ایک صوفے پر بیٹھ گیا تو چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ارشاد، جو لوگ تمہاری زمین پر کوئی پرائمری اسکول کھولنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تھانے دار صاحب تم سے چند سوالات کریں گے۔ تم نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر ہر سوال کا جواب 16 آنے درست دینا ہے۔ جی چودھری صاحب۔ تھانے دار صاحب مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں سچا اور کھرا جواب دوں گا۔ چودھری فریاد نے ستائشی نظر سے ارشاد احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب شروع ہو جائیں۔ ارشاد احمد، میں نے اسے چھوٹے زمیندار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہارے پاس کتنی زرعی اراضی ہے؟ ارشاد احمد کی عمر 55 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک ایک میانہ قد عام سا کاشتکار تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگرالے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، 10 ایکڑ سرکار۔ تم نے حاجی نواب دین اور حاجی وہاب دین کو اسکول کے لیے کتنی زمین دی ہے؟ صرف 2 بیگھہ جناب، اس نے بتایا۔ کس حساب سے؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا، میرا مطلب ہے 2 بیگھے زمین کی تم نے کتنی مالیت وصول کی ہے؟ انہوں نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، وہ سادگی سے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، کیا تم نے اپنی 2 بیگھے زمین عطیے کے طور پر ان کے حوالے کر دی ہے؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، وہ نفی میں سر چٹکتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، پھر کیسا ہے ارشاد احمد؟ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 3 ماہ کے اندر وہ منصور کو کویت بھجوا دیں گے، اس نے بتایا۔ یہ منصور کون ہے؟ میں نے اضطراری انداز میں سوال کیا، اور وہ لوگ اسے کویت کس طرح بھیجیں گے؟ منصور میرا بیٹا ہے تھانے دار صاحب، اس کی عمر 22 سال ہے اور اسے ملک سے باہر جانے کا بہت شوق ہے، ارشاد احمد نے بتایا۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ وہ لاہور میں ایک ایجنسی چلاتے ہیں جو حج اور عمرے کے علاوہ نوجوانوں کو روزگار کے لیے عرب ممالک بھی بھجواتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ منصور کو کویت کی ایک آئل کمپنی میں ملازمت بھی دلوائیں گے۔ 3 ماہ کے اندر منصور کویت پہنچ کر جب نوکری پر لگ جائے گا تو اس کے بعد ہی وہ اسکول کی تعمیر شروع کریں گے۔ اس کے بدلے میں ان سے اس 2 بیگھہ زمین کی قیمت نہیں لوں گا۔ میرے منصور کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اپنے بیٹی کی خوشی کی خاطر 2 بیگھہ زمین کی قربانی تو میں دے ہی سکتا ہوں نا جناب۔ ارشاد احمد کو کھلانے پلانے کے بعد چودھری نے رخصت کر دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یہ ہیں وہ حالات جن کی روشنی میں وہ دونوں حاجی بھائی مجھے بھروسے کے لائق نظر نہیں آتے۔ وہ لاہور میں کہاں رہتے ہیں، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، اس کے بارے میں ہم مکمل اندھیرے میں ہیں۔ لاہور سے 2 گھنٹے کی موٹر مسافت پر چمن آباد میں ایک خیالی اسکول کھولنے کے منصوبے کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، ہم اس کا بھی کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ایک حماقت ہوگی۔ آپ کیا کہتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟ بات کے اختتام پر چودھری فریاد نے بال کو میری کوٹ میں پھینک دیا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ کے تحفظات کو میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اور میرے خیال میں آپ بالکل درست سمت میں سوچ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم ان حاجی برادران پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن آنکھ کھول کر خاموش بیٹھے رہنا بھی عقل مندی نہیں ہے۔ حاجی نواب دین اور حاجی وہاب دین اگر کوئی کھیل کھیلنے ہمارے علاقے میں آئے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بھی اپنے مہروں کے ساتھ کھیلیں گے اور انشاءاللہ جیت بھی ہماری ہوگی۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہوگا چودھری صاحب۔ میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، آپ نے 2-3 کام کرنا ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اگر آپ کا شک درست ہے تو میں بہت جلد ان حاجی برادران کی اصلیت تک پہنچ جاؤں گا۔ جی بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ نمبر 1، آپ نے اس اسکول کی مخالفت کو ذہن سے نکال دینا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہ دراصل ایک طرح کی ہماری چال ہوگی۔ وہ دونوں بھائی مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ میں نے چودھری فریاد کو یعنی آپ کو اسکول کے قیام کے لیے راضی کر لیا۔ اس طرح وہ کھل کر بے فکری سے اپنا منصوبہ آگے بڑھائیں گے۔ میں ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھوں گا۔ اگر ان کے ذہن میں کوئی سازش پل رہی ہے تو وہ زیادہ دیر تک میری نگاہ سے چھپی نہیں رہے گی۔ نمبر 2، آپ نے چمن آباد کے تمام نوجوانوں کی
ایک لسٹ تیار کر کے مجھے دینا ہے۔ اگر آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں تو وہ لوگ اس گاؤں کے ان نوجوانوں سے ضرور رابطہ کریں گے جنہیں ملک سے باہر جا کر زیادہ دولت کمانے کا شوق ہے۔ نمبر 3، مجھے ایک گاڑی یا موٹر سائیکل کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ میں ان لوگوں کا تعاقب کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ آسانی سے یہ بندوبست کر سکتے ہیں تو بتا دیں، ورنہ میں محکمے کے توسط سے یہ سہولت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملک صاحب، میرے سالے چودھری وحید کے پاس ایک 4 وہیل ڈرائیور جیپ ہے۔ آپ جب حکم کریں گے وہ جیپ ماں ڈرائیور آپ کے سپرد کر دی جائے گی۔ چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، باقی میں 1-2 روز میں آپ کو چمن آباد کے نوجوانوں کے ناموں کی ماں ولدیت فہرست مہیا کر دوں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کی ہدایت کے مطابق اسکول کے قیام کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ کے اس پرخلوص تعاون کا بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے صدقے دل سے کہا۔ مجھے جب بھی جیپ کی ضرورت محسوس ہوگی میں آپ کو 2-3 دن پہلے بتا دوں گا، آپ جیسا مناسب سمجھیں ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ موسم برسات کے بعد یعنی ستمبر کے آخر میں اسکول کی تعمیر کا کام شروع کریں گے، لیکن اس دوران میں وہ کاہے چمن آباد کا چکر لگاتے رہیں گے۔ میں نے چودھری کو بتایا، ہمارے پاس کافی وقت ہے، ہم اپنے قابل اعتماد بندوں سے ان کی جاسوسی بھی کرائیں گے۔ ہمارے ہوشیار جاسوس سائے کے مانند ان حاجی برادران کے بہت نزدیک موجود رہیں گے۔ جب وہ دونوں بھائی چمن آباد کے وسنیکوں سے ملاقات کر رہے ہوں گے تو ہمارے متعین کیے ہوئے بندے ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے اور منوان ہم تک پہنچائیں گے۔ اگر ان لوگوں کی نیت میں ذرا سا بھی میل ہے تو وہ ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ آپ کا منصوبہ مجھے پسند آیا ملک صاحب، چودھری فریاد علی نے توصیفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آج ہی چمن آباد کے 8-10 ایسے بندوں کو تیار کرتا ہوں جو میرے لیے انتہائی قابل بھروسہ ہونے کے علاوہ ہوشیار اور چالاک بھی ہوں گے۔ ان بندوں کو ہم جاسوسی والے منصوبے میں استعمال کریں گے۔ میں نے چودھری کی تجویز کو سراہا اور دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے حویلی سے نکل آیا۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جب تھانے پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ رات کو جب ٹھیک 1 ہفتے کے بعد یعنی 22 جولائی کو حاجی برادران دوبارہ مجھ سے ملنے تھانے آ گئے۔ اس مرتبہ بھی وہ اپنی کار پر ہی آئے تھے۔ میں نے خوش دلی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ رسمی الاصلاح کے بعد انہوں نے پیک کی ہوئی ایک ڈبیا میری جانب بڑھا دی۔ تھانے دار صاحب، ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ میں ایک تھانہ انچارج کی حیثیت سے لوگوں سے تحائف لینے سے اجتناب برتتا ہوں کیونکہ اس عمل کا تاثر عموماً منفی ہی ابھرتا ہے، لیکن میں نے حاجی برادران کے ساتھ چونکہ ایک گیم کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے میں نے شکریہ کے ساتھ اس پیک ڈبیا کو وصول کرتے ہوئے کہا، جناب آپ کیا لے آئے میرے لیے؟ نواب دین نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کھول کر خود ہی دیکھ لے تھانے دار صاحب۔ اچھا، میں نے سرسری انداز میں کہا اور اس ڈبیا کی پیکنگ کھولنے لگا۔ 1 منٹ سے بھی پہلے بقول کسے بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ وہ ایک خوبصورت رسٹ واچ تھی۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا، یہ تو بہت ہی دلکش، قیمتی اور حسین گھڑی ہے، اسے آپ ہماری دوستی کی ابتدا سمجھ لیں تھانے دار صاحب، وہاب دین نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ وہ دوستی جو آگے چل کر بہت زیادہ پھلنے پھولنے والی ہے۔ جس طرح تعلیق ہاتھ سے نہیں بجائی جا سکتی، بالکل ویسے ہی دوستی کا رشتہ بھی ایک طرفہ نہیں ہو سکتا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر باری باری دونوں بھائیوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لینے کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کیا، آپ لوگوں کے لیے بھی میرے پاس ایک انمول تحفہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ بیک زبان مستفسر ہوئے۔ بتاتا ہوں، پہلے آپ لوگوں کی خاطر تواضع کا بندوبست کر لوں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل بصیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میرے نزدیک پہنچ کر مجھے سیلیوٹ کیا، پھر ایک طے شدہ کاغذ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے اس کاغذ کو کھول کر پڑھا، اس پر لکھا تھا سلور کلر کی فورڈ کار نمبر SLT 74۔ میں نے مذکورہ کاغذ کو اپنی میز کی دراز میں ڈالنے کے بعد کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے، ابھی میں مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوں، تمہارے مسئلے پر بعد میں بات کریں گے۔ میں نے دراصل کانسٹیبل بصیر کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ یہ لاہور جانے والے حاجی برادران جب بھی دوبارہ مجھ سے ملنے آئیں تو اس نے ان کی کار کا نمبر اور رنگ وغیرہ نوٹ کرنا ہے۔ ابھی بصیر نے اپنی وہی ڈیوٹی پوری کی تھی۔ وہ اوکے سر کہہ کر واپس جانے لگا تو میں نے اسے مہمانوں کی خاطر مدارات کے سلسلے میں ضروری ہدایات دے دی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اوکے سر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد حاجی وہاب دین نے پورے اشتیاق لہجے میں استفسار کیا، تھانے دار صاحب، آپ ہمیں کون سا انمول تحفہ دینے والے ہیں؟ وہ تحفہ در حقیقت ایک خوشخبری ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ حاجی نواب دین پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی خوشخبری؟ میں نے سنسنی خیز انداز میں جواب دیا، چودھری فریاد علی کو راضی کر لیا۔ یہ تو واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے تھانے دار صاحب، نواب دین نے دبے دبے جوش کے ساتھ کہا، مجھے یقین تھا کہ آپ یہ کام کر دکھائیں گے۔ اس کا مطلب ہے؟ وہاب دین نے تصدیق طلب نظر سے مجھے دیکھا، اب چودھری فریاد ہمارے اسکول کی تعمیر کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گا۔ بالکل، میرا یہی مطلب ہے، آپ چاہیں تو آج ہی سے تعمیر کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ میرے اس NOC بھری بات کے جواب میں
دونوں بھائیوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں انہوں نے خیالات کا تبادلہ کیا۔ پھر حاجی نواب الدین مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آج ہی سے کام شروع کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ ہم ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور اپنے ساتھ راج مستری اور مزدور وغیرہ بھی لے آئیں گے۔ اینٹیں اور دوسرا تعمیراتی سامان نزدیکی بھٹے سے خرید لیں گے۔ ابتدائی طور پر ہم اسکول کی چوہدی بنا دیتے ہیں اور ایک گیٹ بھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس گاؤں میں کس جگہ پر محراب دین پرائمری اسکول تعمیر کیا جانے والا ہے۔ اسکول کی باقاعدہ تعمیر موسم برسات کے بعد کی جائے گی، جیسا کہ ہم نے پچھلی ملاقات پر آپ کو بتایا تھا۔ جیسے آپ کو آسانی ہو حاجی صاحب، میں نے کہا، میری طرف سے تو آپ کو گرین سگنل ہے۔ کام شروع کرتے ہی اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ چودھری فریاد کا کیا موڈ ہے۔ حاجی وہاب الدین نے فلسفیانہ انداز میں کہا، چودھری کے معاملے کو آپ لوگ مجھ پر چھوڑ دیں، وہ میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ آخر آپ نے چودھری پر ایسا کون سا طلسم پھونک دیا ہے کہ وہ ایک زہریلے ناک سے حقیر کینچوا بن گیا ہے؟ حاجی نواب الدین نے ٹٹولے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، میں نے تھوڑا آگے جھک کر آسترانہ انداز میں کہا۔ بس یوں سمجھ لے کہ چودھری فریاد علی کا ایک راز میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اگر وہ معاملہ چمن آباد کے لوگوں کے سامنے آ جائے تو چودھری کی عزت دو کوڑی کی بھی نہیں رہے گی۔ میں نے اسی ایشو کو سامنے رکھ کر چودھری سے مذاکرات کیے تھے، لہٰذا اسے ہتھیار پھینکنا پڑے۔ علاوہ ازیں میں نے چودھری کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک جھوٹ بھی بولا ہے، اور وہ یہ کہ میں نے آپ لوگوں کے پاس اسکول کی منظوری کے سرکاری کاغذات بھی دیکھے ہیں۔ جب گورنمنٹ نے آپ کو چمن آباد گاؤں میں ایک پرائمری اسکول کھولنے کی اجازت دے دی ہے تو پھر چودھری کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اگر آپ لوگ کورٹ میں چلے گئے تو چودھری کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں گے، لہٰذا عافیت اور عزت اسی میں ہے کہ چمن آباد میں اسکول کو بننے دیا جائے۔ میری بات چودھری کے دماغ میں ٹھیک سے بیٹھ گئی اور وہ بادل نخواستہ راضی ہو گیا۔ آپ نے تو کمال کر دیا تھانے دار صاحب، حاجی وہاب الدین نے تعریفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پھر عیاری بھرے لہجے میں بولا، قبلہ کیا آپ چودھری فریاد کا وہ سیکرٹ ہمیں بھی بتائیں گے جس کے آشکار ہونے سے اس کی عزت کا فالودہ بن سکتا ہے؟ میں بہت معذرت چاہوں گا جناب، میں نے باری باری دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس سلسلے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، میرے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں میں کسی بھی قیمت پر توڑتا نہیں ہوں۔ اگر میں آپ کو چودھری کی اس کمزوری سے آگاہ کر دوں گا تو یہ میرے نزدیک کے ایک سنگین بددیانتی ہوگی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ میں لائق اعتبار انسان نہیں ہوں۔ کسی موقع پر میں آپ کے راز بھی کھول سکتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری مجبوری کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جی بالکل سمجھ گئے۔ حاجی نواب الدین نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہم آپ سے ضد نہیں کریں گے، ہمارا کام ہو رہا ہے یہی کافی ہے۔ آپ کی مہربانی کے طفیل ہم اپنے مرحوم ابا جی کی خواہش کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے بڑی کامیابی اور خوشی کی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اس دوران میں دو کانسٹیبلز نے مل کر ہمارے سامنے خود و نوش کے چند لوازمات سجا دیے تھے۔ پیٹ پوجا کے دوران میں بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ میں نے مناسب موقع دیکھتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے ارشاد احمد سے بھی ملاقات کی ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسکول کے لیے جو 2 بیگھہ زمین آپ کو دی ہے اس کی قیمت رقم کی صورت میں آپ نے ادا نہیں کی، بلکہ 2 بیگھے زمین کے بدلے میں آپ نے ارشاد کے بیٹے منصور کو کویت کی کسی آئل کمپنی میں ملازمت دلوانے کا وعدہ کیا ہے۔ کہیں ارشاد نے مجھ سے کوئی غلط بیانی تو نہیں کی؟ نہیں تھانے دار صاحب، ارشاد نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا، حاجی وہاب الدین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ ارشاد کے بیٹے منصور کو ملک سے باہر جانے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اور ہمارا تو یہ بزنس ہے۔ ہو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ ادھر لاہور میں ریکروٹنگ کا کاروبار کرتے ہیں؟ یہ بھی کرتے ہیں تھانے دار صاحب، حاجی نواب الدین نے معتدل انداز میں کہا۔ دراصل ہم نے لاہور کے ریگل چوک میں حاجی برادرز کے نام سے ایک ایجنسی کھول رکھی ہے۔ ہمارا بنیادی کام حج اور عمرہ کے لیے جانے والے افراد کے ویزا، ٹکٹ، مکہ اور مدینہ میں قیام اور دیگر سفری ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سعودیہ، کویت، عراق، مسقط، ترکی اور خلیجی ریاستوں میں کام کرنے کے لیے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لیبر، ویزا، ملازمت، ٹکٹ اور دیگر اخراجات سب ہمارے ذمہ ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنے کلائنٹ سے 5,000 روپے وصول کرتے ہیں۔ ارشاد احمد نے جب ہم سے پوچھا کہ لاہور میں ہمارا کیا شغل ہے تو ہم نے اسے صاف صاف اپنے بزنس کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سنتے ہی وہ مچل گیا اور ہم سے درخواست کی کہ اگر ہم اس کے بیٹے کو کویت بھیج کر نوکری پر لگا دیں تو وہ ہم سے 2 بیگھہ زمین کی قیمت نہیں لے گا۔ یہ پیشکش اس کی طرف سے آئی تھی جناب۔ ویسے ارشاد احمد نے بڑا عقل مندی کا فیصلہ کیا۔ صرف 6 ماہ کے اندر منصور کویت میں کام کرتے ہوئے اپنے سارے اخراجات نکال کر بچت کی رقم سے کم از کم 2 ایکڑ زرعی اراضی خریدنے کے قابل ہو جائے گا۔ ریگل چوک لاہور میں آپ کی ایجنسی تو کافی مشہور ہوگی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اگلے سال فروری مارچ میں میرا اپنے ایک عزیز کی شادی میں لاہور جانا ہوگا تو میں آپ لوگوں سے ملنے ایجنسی پر ضرور آؤں گا۔ میں نے فروری مارچ شادی لاہور وغیرہ کی بات محض انہیں گھسنے کے لیے کی تھی۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی تھانے دار صاحب
बस एक बात का ख्याल रहे कि हफ्ते के दिन हम अपनी एजेंसी बंद रखते हैं। आपने देखा होगा हम पहले भी हफ्ते के रोज ही आपके पास आए थे और आज भी हफ्ता ही है, बस यही एक दिन हमें मिलता है इधर उधर जाने के लिए, वरना एजेंसी पर ही मसरूफ रहते हैं। अभी तो मेरे अजीज की शादी में 7-8 माह पड़े हैं। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो शादी किस दिन पड़ेगी। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है जनाब। हाजी नवाबुद्दीन ने अपनायत भरे अंदाज में कहा, मैं आपको अपने घर का एड्रेस भी लिख कर दे देता हूँ। कोई ऊंच नीच भी हो गई तो आप सीधे हमारे गरीब खाने मेहराब लॉज पर तशरीफ ला सकते हैं। इसके बाद नवाबुद्दीन ने कागज पर मुझे अपने घर का एड्रेस लिख कर दे दिया। मेहराब लॉज उस एड्रेस के मुताबिक लाहौर के इलाके कृष्ण नगर में वाक़ था। यह अंदरूनी लाहौर का एक पुराना और गुंजान आबाद मोहल्ला है। आइंदा रोज 23 जुलाई इतवार का दिन था। मैंने हवलदार फरीद खान को अपने पास बुलाकर कहा, फरीद, मैं एक महकमा जाती काम से लाहौर जा रहा हूँ और शाम से पहले लौट आऊंगा। मेरी अदम मौजूदगी में इस थाने के मामलात को तुमने संभालना है। आप बेफिक्र होकर जाएं मलक साहब। वो पुरएतमाद अंदाज में बोला, इंशाल्लाह मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फरीद खान उस थाने में खासा पुराना था। वो अधेड़ उम्र का एक चाको चौबंद पुलिस एहलकार था। मैंने उसे खासा ज़हीन और मामला फहम भी पाया था, लिहाजा मैं थाने को उसके सुपुर्द करके लाहौर रवाना हो गया। उस जमाने में हफ्तावार तातील इतवार की हुआ करती थी, मगर हाजी ब्रादरान ने मुझे बताया था कि वो हफ्ते के दिन अपनी एजेंसी बंद रखते हैं। ये बात मुझे हजम नहीं हुई थी, ताहम इस हवाले से मैंने उनसे जिरानी की थी। बास ने मुझे लाहौर के बादामी बाग लारी अड्डे पर उतारा। मैंने अड्डे से बाहर निकलकर एक तांगा पकड़ा और रिगल चौक पहुंच गया। मैं उस वक्त अवामी लिबास शलवार कमीज में मलबूस था। यूनिफॉर्म पहनना मैंने मुनासिब नहीं समझा था, क्योंकि पुलिस वाले को देखकर अमूमन लोग बिदक जाते हैं। चुनांचे उनकी जुबान से अपनी मर्जी की मालूमात निकलवाना कदरे दुश्वार हो जाता है। रीगल चौक बहुत पुररौनक और साफ सुथरी जगह है, लेकिन इतवार होने की वजह से मार्केट की सारी दुकानें तो बंद थीं। अलबत्ता छोटे होटल्स, फल फ्रूट की दुकानें और दीगर फुटपाती कारोबार रवा दवा थे। मैंने घूम फिर कर पूरे रीगल चौक, औसे मलिका, नेबल रोड और दीगर रोडों को भी घूम फिर कर देखा। हाल रोड और दूसरी मार्केट्स की एक दुकान की पेशानी पर आवेजा बोर्ड को बड़ी तवज्जो से देख लिया, लेकिन मुझे कहीं पर भी हाल रोड और दूसरी मार्केट्स की एक दुकान की पेशानी पर आवेजा बोर्ड को बड़ी तवज्जो से देख लिया, लेकिन मुझे कहीं पर भी हाजी ब्रदर्स का बोर्ड लगा दिखाई नहीं दिया। ये हंसी, मायूस कुन और तशवीशनाक सूरत हाल थी। बादी नज़र में तो यही महसूस हो रहा था कि नवाबुद्दीन और वहाबुद्दीन ने अपनी डेकोरेटिंग एजेंसी के हवाले से मुझसे झूठ बोला था। इन तमाम हुज्जत के तौर पर मैं शिव बनवाने के बहाने रिगल चौक के एक बार्बर की दुकान में घुस गया। उसकी दुकान पर सईद हेयर ड्रेसर का बोर्ड लगा हुआ था। हुजाम की दुकान कर्मा करम खबरों का पंडाल कहलाती है। ये एक तरह का BBC रेडियो स्टेशन होता है, जहाँ से आपको हर तरह की मालूमात हासिल हो जाती हैं। मैंने शेव बनवाने के दौरान में सईद नामी नाई से दरियाफ्त किया, तुम कितने अरसे से यहाँ बैठे हो? 20 साल से ज्यादा हो गए जनाब। उसने जवाब दिया, लगता है पहले इस तरफ कभी नहीं आए। तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है, मैंने कहा। उसने धीमे अंदाज में मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया। आपका ताल्लुक लाहौर ही से है या बाहर से आए हैं? मैं लायलपुर यानी कि मौजूदा फैसलाबाद से आया हूँ, मैंने जवाब दिया। किसी और दिन आते तो लाहौर की रौनक को अच्छी तरह देख सकते थे। आज तो छुट्टी का दिन है जनाब, सब कुछ बंद पड़ा है, हर तरफ खामोशी और वीरानी का राज है। मैं जिसकी तलाश में लायलपुर से यहाँ आया हूँ वो इतवार को खुली होती है, मैंने गोल मोल अंदाज में कहा। ऐसी क्या चीज़ है? वो ताजुब खैज लहजे में मुस्तफसर हुआ। वो एक डेकोरेटिंग एजेंसी है, मैंने बताया, जिसका नाम हाजी ब्रदर्स है। क्या तुम ऐसी किसी एजेंसी को जानते हो? जनाब, पहले तो मुझे ये बताएं कि डेकोरेटिंग एजेंसी क्या शय होती है। वो मेरी बातों में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए बोला, मैंने घी और तेल की एजेंसी के बारे में तो सुन रखा है, मगर डेकोरेटिंग वगैरह का नाम आज पहली मर्तबा सामने आया है। मैंने निहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में सईद हुजाम को हाजी नवाबुद्दीन और हाजी वहाबुद्दीन के बिजनेस के बारे में बताया और आखिर में कहा, ये दोनों भाई उधर रिगल चौक पर ही हाजी ब्रदर्स के नाम से अपनी एजेंसी चलाते हैं। उनके बाप का नाम मेहराबुद्दीन है। हाजी ने ऐसी हैरत भरी नज़र से मुझे देखा जैसे यकायक मेरे सर पर सींग निकल आए हों। फिर बेयकीनी से नफी में सर हिलाते हुए बोला, जनाब, मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा रीगल चौकी में गुजरा है। मैं यहाँ की एक एक दुकान और वहाँ काम करने वाले एक एक इंसान को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि रीगल चौक में नवाबुद्दीन और वहाबुद्दीन की ऐसी कोई एजेंसी नहीं है। शायद आपको किसी ने गलत बताया है। उस हुजाम से बहस का फ़ायदा था, ना ही ज़रूरत। लिहाजा इन अल्फाज के साथ मैं शेफ के पैसे अदा करके उसकी दुकान से बाहर निकल आया। तुम ठीक कह रहे हो, किसी ने मुझे गलत बताया होगा या फिर मैंने ही सुनने और समझने में गलती कर दी। मैं आसानी से हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। मैंने हज्जाम सईद की दुकान से निकलकर एक तांगा पकड़ा और कृष्ण नगर की जानिब रवाना हो गया। सईद हेयर ड्रेसर खासी साफ सुथरी और माकूल दुकान थी और ख़ुद सईद भी एक माहिर कारीगर था। उसने शेफ बनाने के अलावा मेरी मूछों की सेटिंग के साथ ही
سر کے آؤٹ بالوں کو بھی ہلکی پھلکی ڈریسنگ سے گزار کر مجھے ایک دم تروتازہ کر دیا تھا۔ اس نے شیو بنانے کے بعد میرے چہرے پر جو خوشبودار آفٹر شیو ملا تھا، اس کی بھینی بھینی مہک بڑی کیف آور اور دل آرام محسوس ہو رہی تھی۔ کرشن نگر میں محراب لاج ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ اس 2 منزلہ گھر کے داخلی دروازے پر ایک بڑا سا تالا جھول رہا تھا۔ لاج کی بیرونی بے سر و سامان حالت سے بھی یہی لگتا تھا کہ وہاں کوئی آباد نہیں ہے۔ مجھے محراب لاج کے سامنے الجھن کا شکار کھڑے دیکھا تو ایک عمر رسیدہ شخص میرے قریب آ کر مستفسر ہوا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ حاجی نواب دین اور حاجی وہاب دین سے، میں نے جواب دیا۔ نواب اور وہاب تو اب یہاں نہیں رہتے، اس ضعیف شخص نے مجھے بتایا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان دونوں بھائیوں نے حج کب کر لیا۔ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو حاجی تو نہیں بنے تھے، وہ دونوں کہاں چلے گئے ہیں؟ میں فوراً مدعا پر آ گیا۔ اور بزرگوں، آپ کون ہیں؟ میرا نام چراغ دین ہے اور میں اس گلی میں رہتا ہوں جناب، اس نے بتایا۔ 1 سال پہلے ان لوگوں کے والد محراب دین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے 2 ماہ بعد نواب اور وہاب نے یہ آبائی گھر فروخت کر دیا تھا۔ چراغ دین تالا بند 2 منزلہ مکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جس شخص نے یہ گھر خریدا ہے وہ ابھی تک یہاں آ کر بسا نہیں، اس کا آگے کیا ارادہ ہی تو وہی جانتا ہے، یا پھر سونے رب کو پتا ہوگا۔ آپ نے بتایا کہ اس گھر کو فروخت کرنے کے بعد وہ دونوں بھائی کہیں چلے گئے تھے۔ میں نے کوریدنے والے انداز میں پوچھا، کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ لاہور کے کس علاقے میں جا بسے ہیں؟ میں کیا یہ بات تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، کیونکہ پورے کرشن نگر میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ دونوں اس وقت کہاں ہوں گے۔ البتہ چراغ دین اس طرح چونک کر متوقف ہوا جیسے اسے کوئی بہت ضروری بات یاد آ گئی ہو۔ پھر اس نے انکشاف انگیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا، 3 ماہ پہلے جڑا والا ضلع شیخوپورہ سے چند لوگ یہاں آئے تھے، وہ بھی ان دونوں بھائیوں کو آپ کی طرح حاجی کہہ رہے تھے۔ بات چیت کے بعد پتہ چلا کہ انہیں نواب دین اور وہاب دین کی خاص حوالے سے تلاش تھی۔ کس حوالے سے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ حاجی نواب دین اور حاجی وہاب دین نے جڑا والا میں ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ چراغ دین نے میرے چہرے پر نگاہ جما کر جواب دیا۔ پہلے انہوں نے وہاں کی جامع مسجد کی تعمیر کے لیے ایک بھاری رقم چندے میں دے کر لوگوں کا اعتماد حاصل کیا۔ اس کے بعد ملک سے باہر جا کر روزی کمانے کے شوقین افراد سے ہزاروں لاکھوں بٹور کر غائب ہو گئے۔ چراغ دین کی سنائی ہوئی سنسنی خیز کہانی نے میرے دماغ کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے۔ مجھے اچھی طرح یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں شیطان پرائمری اسکول کے قیام کی آڑ میں چمناباد والے لوگوں کے ساتھ کون سا گھنونا کھیل کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے سوچ میں ڈوبا دے کر چراغ دین نے سوال کیا۔ کہیں وہ دونوں مرتود آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی دھوکے بازی تو نہیں کر گئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں بزرگوں، میں نے دانستہ دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں لائل پور سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا تھا کہ محراب دین کا انتقال ہو گیا ہے۔ محراب دین سے میرے اچھے تعلقات رہے ہیں، بس اسی کی تعزیت کے لیے میں ان دونوں بھائیوں سے ملنے آ گیا تھا۔ اچھا، چراغ دین اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ محراب دین تو بہت اچھا انسان تھا، قبل اس کے کہ چراغ دین مجھ سے یہ پوچھ بیٹھتا کہ میں نے نواب دین اور وہاب دین کو حاجی کیوں کہا، میں نے اسے سلام کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دین بردرز کا سارا گیم میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ ان 9 سربازوں نے اپنے نام کے ساتھ حاجی اس لیے ٹانک رکھا تھا کہ سادہ لوگ آسانی سے ان کے فریب میں آ جائیں۔ یہ ہماری ثقافت کی ستم ظریفی اور ہماری روایتی سوچ کا المیہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نام کے آگے یا پیچھے حاجی، مولانا، ڈاکٹر، پروفیسر، سید، شاہ وغیرہ لگا ہوا ہو تو ہم آنکھیں بند کر کے ایسے بندے پر اعتبار کر لیتے ہیں اور اکثر دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ دراصل اس خرابے میں ان الفاظ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو سب کے سب محترم اور قابل توقیر الفاظ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد اپنے نام کے ساتھ ایسے الفاظ کا اضافہ کر کے عوام الناس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نواب دین اور وہاب دین بھی اسی روش کو اپنائے ہوئے تھے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ان کا طریقہ واردات مجھ پر کھل چکا تھا۔ میں نے انہیں کھیلنے کے لیے چمناباد کا پلے گراؤنڈ تو دے دیا تھا، لیکن اس کھیل میں بالآخر جیت میری ہونا تھی، کیونکہ ان کے سارے پتے میرے سامنے آیا تھے اور میں نے منہ کے بل گرانے کے لیے کیا کرنے والا تھا یہ دونوں بھائی خواب و خیال میں بھی نہیں جان سکتے تھے۔ 24 جولائی پیر کی صبح چودھری فریاد علی مجھ سے ملنے تھانے چلا آیا۔ میں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ رسمی لیکچر کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، آپ نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، ذرا اب بھی ملاحظہ کر لیں۔ بات کے اختتام پر چودھری نے 2 لسٹیں میری طرف بڑھا دی، جن میں سے ایک لسٹ میں 50 نام ماہ ولدیت درج تھے اور دوسری لسٹ میں 30 نام تھے، مگر ان کے ساتھ ولدیت نہیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، چودھری صاحب، یہ الگ الگ لسٹیں کیوں ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ یہ 50 چمناباد کے وہ جوان ہیں جو روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر جا کر زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، چودھری نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، اور دوسری لسٹ کے 30 افراد ادھیڑ عمر اور بوڑھے ہیں جو حج یا عمرے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ 80 افراد ان حاجیوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے۔
وہ جیسے ہی کوئی چال چلیں گے ہم انہیں گردن سے دبوچ لیں گے۔ چودھری کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں لاہور یاترا سے کس قدر فیض یاب ہو کر آیا ہوں۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ اس کے خاموش ہونے پر کہا، چودھری صاحب، آپ نے بڑا مفید اور اہم کام سر انجام دے دیا ہے۔ کیا ان 80 افراد کو معلوم ہے کہ ان کے نام کی لسٹیں کس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہیں؟ بالکل نہیں ملک صاحب، منفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کسی بھی بندے کو کانوں کان خبر نہیں ہے۔ یہ کام میں نے نہایت ہی رازداری کے ساتھ اپنے خاص بندوں کے ذریعے کرایا۔ بہت خوب، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اپنے ان خاص بندوں کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ ان 80 افراد کے حاجی برادران سے میل جول پر گہری نگاہ رکھیں۔ جب ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو ہم خود بھی متعلقہ شخص سے رابطہ کر لیں گے۔ آپ کے حکم سے پہلے ہی میں نے اپنے بندوں کو چوکس رہنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ دونوں بھائی پرسوں بھی آپ سے ملاقات کر کے گئے ہیں۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتا چلا ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر ان دونوں بھائیوں سے ہونے والی بات چیت سے چودھری کو آگاہ کرنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا، وہ لوگ آئندہ ہفتے یعنی 29 جولائی کو بھی چمن آباد آئیں گے اور اسکول کی بنیاد وغیرہ بھر کر گیٹ بھی لگا دیں گے۔ باقی کی تعمیر موسم برسات کے بعد ہوگی۔ ہو تو یہ بات ہے۔ چودھری یہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پھر چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ لاہور میں کس جگہ رہتے ہیں اور کام کاج کیا ہے ان کا؟ نہ صرف پوچھا بلکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن کر بھی آیا ہوں، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب آپ کا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ چل پڑا۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا ملک صاحب۔ چودھری فریاد علی میرے ساتھ 100% مخلص تھا، لہٰذا میں نے اسے کچھ بھی چھپانا مناسب نہ جانا اور بلاکم و کاست اسے لاہور کے حالات و واقعات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میری کہانی سنی اور میرے خاموش ہوتے ہی بول اٹھا، ملک صاحب، یہ حاجی نہیں پاجی ہیں، آپ انہیں ذرا سی ڈھیل بھی نہ دیں۔ اگلے ہفتے وہ جیسے ہی آپ کے پاس آئیں آپ انہیں پکڑ کر حوالات میں ڈال دیں۔ جڑا والا کی پولیس بڑی شدومت کے ساتھ انہیں تلاش کر رہی ہوگی، آپ وہاں کی پولیس سے رابطہ کریں۔ ان کمینوں کی باقی کی زندگی جیل میں گزرنا چاہیے۔ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں چودھری صاحب، وہ دونوں بھائی واقعتاً انتہائی رذیل اور بدذات ہیں اور انہیں ان کے کیے کی بدترین سزا بھی ملنا چاہیے۔ میں انہیں جڑا والا پولیس کے حوالے بھی کروں گا تاکہ وہ تاحیات جیل میں سڑتے رہیں، لیکن اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد۔ اس نے تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سا مقصد ملک صاحب؟ پرائمری اسکول کا قیام، میں نے معتدل انداز میں کہا، تاکہ چمن آباد کے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے، اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا، آپ بھی اسکول والے معاملے میں ان مردودوں کے ساتھ ہیں؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں چودھری صاحب، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، میں چمن آباد میں پرائمری اسکول کے قیام کے حق میں ہوں، آپ مجھے ان پاجیوں کے ساتھ نہ سمجھیں۔ نیکی بات ہے ملک صاحب، وہ خشک لہجے میں بولا، وہ دونوں بھی تو اس گاؤں میں ایک پرائمری اسکول ہی کھولنا چاہتے ہیں نا؟ یہ ایک بات نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، تو وہ لوگ چمن آباد میں کوئی اسکول کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ اسکول کا جھانسا دے کر یہاں کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بھروسے کو قتل کر کے اپنے مضمون مزاحم کی تکمیل کر سکیں۔ اسکول کا ایشو ایک ڈگڈگی کے مانند ہے جسے بجا کر وہ یہاں کے سادہ لوگ افراد کو ملک سے باہر بھیجنے کا فریب دے کر لوٹنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ اگر یہاں اسکول بنائیں گے بھی تو اس کا نام ہوگا محراب پرائمری اسکول، جبکہ میں جس اسکول کا خواب دیکھ رہا ہوں اس کا قیام 100% ہوگا اور انہی شیطانوں کے پیسوں سے ہوگا، لیکن اس اسکول کا نام ہوگا چمن آباد پرائمری اسکول۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے ملک صاحب؟ چودھری فریاد علی اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گاؤں کے اسکول پر اپنا پیسہ کیوں لگائیں گے؟ آپ کی ہے آپ نے نکتے کی بات، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں انہیں چمن آباد کے اسکول پر رقم خرچ کرنے کے لیے مجبور کر دوں گا، آپ دیکھتے جائیں میں انہیں کس طرح اپنے شکنجے میں کستا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ملک صاحب، وہ میرے چہرے پر نگاہ جما کر بولا، آپ نے اپنے ذہن میں ان فراڈیوں کو گھیرنے کا کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے۔ آپ کو بالکل درست محسوس ہو رہا ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں نے یہ منصوبہ ان کی اصلیت جاننے کے بعد بنایا ہے اور آپ اس منصوبے میں قدم قدم پر میرے ساتھ ہوں گے۔ جی ضرور، وہ کراری آواز میں بولا، آپ جو بھی حکم کریں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اگلے ہفتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اچھا خاصا وقت چمن آباد میں بھی گزاریں گے، کیونکہ انہوں نے اسکول کی بنیاد رکھ کر گاؤں والوں کا اعتماد جیتنا ہے تاکہ وہ انہیں بآسانی لوٹ سکیں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ لوگ دوپہر کے بعد سے شام تک کسی بھی وقت واپس لوٹ جائیں گے۔ ان کی واپسی پر میں ان کی گاڑی کا تعاقب کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جا سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا، وہ معتدل انداز میں بولا، میں اگلے ہفتے کی صبح ہی چودھری وحید کی جیپ ماں ڈرائیور منگوا کر آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ آپ نے کہا اور میں بے فکر ہو گیا چودھری صاحب، میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ پھر ہم ان بدذات چکر باز بھائیوں کو اپنے دام میں لانے کے لیے آئندہ کا لائے عمل تیار کرنے لگے۔ آئندہ ہفتے 29 جولائی کی صبح ہی نواب دین اور وہاب دین تھانے پہنچ گئے۔ اس بار ان کے ساتھ
2 बैल गाड़ियां ईंटों से भरी हुई और एक तांगे में 6 अफराद भी आए थे। बैल गाड़ी पर रखी हुई ईंटों के ऊपर स्कूल का गेट और बोर्ड भी रखा हुआ था। तांगे पर सवार वो 6 अफराद मिस्त्री और मजदूर थे जो अपने औजारों के साथ जमनाबाद आए थे। ले थानेदार साहब, हम मेहराब प्राइमरी स्कूल की बुनियाद रखने आ गए। रस्मी लग सलग के बाद नवाबदीन ने मुझसे कहा, आपको हमारे साथ उस 2 बीघा जमीन पर जाना होगा ताकि आपके मुबारक हाथों से स्कूल की पहली ईंट रखी जाए। ये हमारे लिए बड़े एजाज और सादत की बात होगी। उनके साथ आने वाले तमाम लोग थाने की हदूद से बाहर ही ठहरे हुए थे। सिर्फ वही दोनों मुझसे मिलने अंदर आए थे। मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने चेहरे के तासुरात से ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उनकी असलियत जान चुका हूँ। अगर उन्हें मेरी जानकारी का जरा सा भी शुबा हो जाता तो बना बनाया खेल पल भर में बिगड़ सकता था। मैं चूंकि किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देना चाहता था, इसलिए भरपूर अदाकारी कर रहा था। मेरी परफॉर्मेंस ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो चुके हैं और यही मेरी जीत की कुंजी थी। क्यों नहीं हाजी साहब, मैंने नवाबदीन की ख्वाहिशनुमा दरखास्त के जवाब में कहा। मेहराब प्राइमरी स्कूल वाले प्रोजेक्ट में मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं सकूंगा। आप जानते हैं मेरा थाने में मौजूद रहना कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वो सर को उस बाती जुम्बश देते हुए बोला, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपकी पेशावराना जिम्मेदारियों का हमें पूरा एहसास है थानेदार साहब। तो ठीक है, आप लोग निकले। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, मैं भी 10-15 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। वो मेरा शुक्रिया अदा करके कमरे से निकल गए। उनके बाद जमात रवाना होने के बाद मैंने चौधरी वहीद के ड्राइवर रियासत अली को अपने पास बुला लिया। चौधरी फरियाद अली ने फौर वहीद ड्राइवर जीप और ड्राइवर सुबह ही थाने भेज दिया था। रियासत मेरे पास आया तो मैंने उसे बैठने के लिए कहा, फिर पूछा, क्या तुमने सिल्वर कलर की फोर्ड कार को अच्छी तरह देख लिया जिसमें अभी 2 बंदे बैठकर रवाना हुए? जी बिल्कुल, मैंने उस कार को अपने जहन में महफूज कर लिया है। उसने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। उस गाड़ी पर सियालकोट की नंबर प्लेट लगी हुई है। बिल्कुल सही पहचाना। मैंने तौसीफी नज़र से उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, तुमने अपनी जीप को छुपाकर खड़ा किया हुआ है ना? कहीं उन लोगों की जीप पर निगाह तो नहीं पड़ी? जब कांस्टेबल बसीर ने मुझे कागज़ पर लिखकर बताया था कि सिल्वर कलर फोर्ड कार का नंबर SLT 74 है, तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि उस कार की रजिस्ट्रेशन ज़िला सियालकोट की है। लेकिन उस वक्त मैंने कार की नंबर प्लेट को कोई अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि किसी भी शहर की रजिस्टर्ड गाड़ी को पूरे मुल्क में कहीं भी चलाया जा सकता है। मगर अब सूरत हाल बदल चुकी थी। उन बदहिजलत भाइयों के काले करतूत मेरे सामने आया हो चुके थे, लिहाजा ज़रा ज़रा सी बात को नोट करना ज़रूरी हो गया था। सवाल ही पैदा नहीं होता थानेदार साहब, रियासत ने मेरे सिर्फ सार के जवाब में बताया। मैंने जीप को थाने से हटकर एक ओट में खड़ा कर रखा है। थाने में आने और जाने वाला कोई भी शख्स उसे देख नहीं सकता। वेरी गुड, मैंने उसे शाबाशी दी और कहा, अभी तो ये लोग गांव की तरफ गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जब सिल्वर कार यहाँ से वापसी के लिए रवाना होगी तो हम उसका ताकुब करेंगे। हमें उनके ठिकाने का पता लगाना है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी थानेदार साहब, आपकी बात तो मेरी समझ में आ गई है, लेकिन वो लोग इसी कार में बैठकर जमनाबाद गए हैं। अगर वो उधर से ही निकल गए तो मैं उनका पीछा कैसे कर सकूंगा? रियासत ने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। क्या मैं भी जीप लेकर उधर ही चला जाऊं? हरगिज़ नहीं, तुमने इधर थाने ही में मौजूद रहना है। मैंने कतई अंदाज में कहा, यह ताकुब तुमने अकेले नहीं करना, बल्कि सादा लिबास में मैं भी तुम्हारे साथ जीप की पिछली नशिस्त पर मौजूद रहूंगा। बाकी जहाँ तक सिल्वर फोर्ड का मामला है, तो वो लोग जहाँ भी जाएं, मैं कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दूंगा कि वापसी से कबल वो थाने में मुझसे मिल कर जाएं। तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब तो ठीक है जनाब, वो एक आसूदा सांस खारिज करते हुए बोला। अब मैं फिक्रमंद नहीं हूँ। इस बात का कोई अंदाज़ा कब्ल उस वक़्त नहीं लगाया जा सकता कि यह ताकुब मुख्तसर होगा या तवील होगा। तवील तो फिर कितना? मैंने रियासत की आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा, फिर पूछा, जीप में फ्यूल की क्या पोजीशन है? जीप की टंकी फुल है थानेदार साहब, उसने ठोस लहजे में जवाब दिया, और पेट्रोल के भरे हुए 2 कैन भी गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं। ठीक हो गया, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम इधर थाने ही में रुको और हर लम्हा चाको चौबंद रहो। मैं जमनाबाद का चक्कर लगा कर आता हूँ। जो हुक्म थानेदार साहब, वो फर्मा बरदारी से बोला। मैंने हवलदार फरीद खान को ज़रूरी हिदायत दी और जमनाबाद की तरफ रवाना हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो बुनियाद की खुदाई का काम शुरू हो चुका था। बैलगाड़ियों पर रखी हुई ईंटों को नीचे उतार कर खेत के अंदर एक तरतीब से रखा जा रहा था। लफ्ज़ खेत मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि वो 2 बीघा ज़मीन एक खेत का हिस्सा ही हुआ करती थी, और अब बुनियाद की चौहद्दी खिंच जाने के बाद वो एक प्राइमरी स्कूल बनने जा रही थी। नवाबदीन और वहाबदीन काम की निगरानी कर रहे थे। मैं उनके नज़दीक चला गया। आए जी थानेदार साहब, वहाबदीन ने खुशदिली से कहा। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। नवाबदीन जमीन की तरफ इशारा करते हुए बोला, बस थोड़ी सी बुनियाद खुद जाए, फिर आपके हाथ से इस स्कूल की पहली ईंट रखवा कर तमीर का आगाज कर देंगे। ये आप दोनों भाइयों के लिए बड़ी खुशी और फखर की बात होगी कि आज आपके अब्बाजी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। मैंने अपनायत भरे अंदाज में कहा, कुछ ना पूछें जनाब, आज तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं।
نواب دین نے پرمسرت لہجے میں کہا، کاش ابا جی کی زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہوتی۔ وہ دونوں بھائی اداکاری میں مجھے بڑی ٹھیک ٹھاک ٹکر دے رہے تھے۔ میں نے نواب دین کی بات کے جواب میں کہا، حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ کا موت و حیات کا اپنا ایک نظام ہے، سارے معاملات اس کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ میں تو آپ دونوں بھائیوں کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں محراب دین مرحوم کی خواہش کی تکمیل کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ جب تک یہ اسکول قائم و دائم رہے گا، اس کا اجر و ثواب آپ کے مرحوم ابا جی کو ملتا رہے گا۔ ان کی روح آپ دونوں بھائیوں سے راضی ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگ دنیا میں بہت زیادہ ترقی کریں گے۔ آمین، وہاب دین نے بآواز بلند کہا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب۔ اسی وقت ایک بھٹا مزدور ہمارے قریب آیا، پھر نواب دین سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب دونوں بیل گاڑیوں کی اینٹیں تو ہم نے اتار دی ہیں، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں بیل گاڑیاں اور اس کے ساتھ آنے والے مزدوروں کا تعلق اینٹوں کے اس بھٹے سے تھا جہاں سے نواب دین نے آواز دے کر ہیڈ راج مستری کو اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اسکول کی بنیادوں کو زمین سے 2 فٹ اوپر اٹھانا ہے اور گیٹ والی دیوار کی چنائی گیٹ کی اونچائی تک لازمی ہوگی۔ تم ذرا حساب لگا کر بتاؤ کہ اس کام کے لیے یہ اینٹیں کافی ہوں گی یا اور منگوانا پڑیں گی؟ حاجی صاحب، میرے خیال سے آپ 2 بیل گاڑیاں اور منگوا لیں۔ اس مستری نے اپنی ماہرانہ رائے دی۔ اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی تو دوبارہ منگوا لیں گے۔ یہ کام 3-4 دن تو چلے گئے۔ نواب دین نے بھٹا مزدور سے کہا، تم لوگ ایک پھیرا اور لگا لو، اس کے بعد بھی اگر ضرورت پڑی تو مستری بھٹے پر آ کر بتا دے گا۔ وہ مزدور ٹھیک ہے جناب کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ نواب دین نے اپنے مستری سے کہا، تھانے دار صاحب بہت ہی مصروف اور ذمہ دار انسان ہے، یہ اسکول کی پہلی اینٹ اپنے ہاتھ سے رکھنے کے لیے ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ مجھے بتاؤ اور کتنا وقت لگے گا؟ کوئی وقت نہیں لگے گا حاجی صاحب، مستری نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ گیٹ والی دیوار کی بنیاد کھودی جا چکی ہے، گارا بھی بالکل تیار ہے، آپ چاہیں تو بسم اللہ کروا سکتے ہیں۔ میں نے نواب دین سے کہا، حاجی صاحب بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ بھی تو ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ آپ جہاں اپنے ابا جی کی ایک دیرینہ خواہش پوری کرنے جا رہے ہیں، میں نے کہا، وہیں پر میری بھی ایک تمنا پوری ہو جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولا، آپ ہمارے لیے ایک محترم بزرگ کا درجہ رکھتے ہیں، حکم کریں آپ کے دل میں کیا ہے؟ میں مل جل کر زندگی گزارنے کا قائل ہوں، میں نے مانی خاص انداز میں کہا، کیونکہ اتفاق میں بہت برکت ہوتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مگر یہ بھی تو بتائیں کہ جناب خواہش کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں چمن آباد کے پرائمری اسکول کی پہلی اینٹ رکھنے کے موقع پر یہاں کے چودھری فریاد علی بھی یہاں موجود ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس نیک کام کے سلسلے میں انہیں نظر انداز کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیا تو آپ ٹھیک ہی رہے ہیں؟ وہ سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اگر چودھری نے یہاں آ کر کوئی گڑبڑ کر دی تو؟ بات کو ادھورا چھوڑ کر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے شاکی لہجے میں کہا، لگتا ہے آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہ بوکھلاہٹ امیز انداز میں بولا، آپ ہی کے بھروسے پر تو ہم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں تھانے دار صاحب، تو پھر آگے بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے چلے جائیں۔ میں نے زور دے کر کہا، چودھری فریاد کو ساتھ ملا کر چلنے میں اب بھائیوں کا زیادہ فائدہ ہے۔ فائدے کی بات ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ وہ میری چال کی گرفت سے خود کو بچا نہ پایا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دلچسپی بھرے لہجے میں مستفسر ہوا، کیسا فائدہ تھانے دار صاحب؟ آپ کا حج عمرے کا بزنس ہے اور ریکروٹنگ کے کیس بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے بالکل درست فرمایا، اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ ادھر لاہور کے ریگل چوک میں ہماری حاجی بردرز کے نام سے ایک ایجنسی بھی ہے۔ اس کی ڈٹائی پر قربان جانے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن یہ ایسا موقع نہیں تھا، لہٰذا میں نے رازداری سے کہا، یہ تو مانتے ہیں نا کہ چمن آباد آپ کے بزنس کے حوالے سے بڑا زرخیز گاؤں ہے؟ جی وہ تو ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بہت سیدھا سادہ ہے حاجی صاحب۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے محتاط اندازے کے مطابق چمن آباد میں 50 ایسے نوجوان موجود ہیں جنہیں روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ علاوہ ازیں 30 افراد ایسے بھی ہیں جو حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے مشتاق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ 80 افراد آپ کے پکے گاہک ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ تو بہت دور کی کوڑی لائے ہیں تھانے دار صاحب، وہ خوشی سے معمور لہجے میں بولا۔ میں نے تو اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی معصومیت بھری اداکاری پر میں عش کر اٹھا۔ میں نے بھی جواباں غزل کے طور پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاکیدی انداز میں کہا، تو اب سوچے نا حاجی صاحب، آپ نے بہت مفید مشورہ دیا تھانے دار صاحب۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے تشکر آمیز لہجے میں بولا، ایسا سوچنا مجھ پر لازم ہو گیا جناب۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چودھری فریاد کو ساتھ لے کر چلنے میں آپ لوگوں کا فائدہ۔ میں نے کہا، اس گاؤں کا بچہ جوان اور بوڑھا چودھری فریاد کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ کیا سرکار، وہاں سے توانا لہجے میں بولا، چودھری کو سیٹ کرنا آپ کے ذمہ ہے، ہم اپنے فائدے میں آپ کو نظر انداز نہیں کریں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے،
میں نے کمزور سے لہجے میں کہا، میں تو صرف آپ کا بھلا چاہتا ہوں، ہمارا اور آپ کا بھلا اب الگ الگ نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ اور مضبوط لہجے میں بولا، آپ ہمارے دوست ہیں اور دوستی نبھانا ہمیں اچھے سے آتا ہے، آپ بس چودھری کو سنبھال لیں۔ ہاں بس چودھری کو سنبھال لیں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ آپ دیکھتے جائیں میں چودھری کو کیسے سنبھالتا ہوں۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، میں خود چودھری کو حویلی سے لے کر یہاں آتا ہوں، اب آپ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، وہ خوش ہو کر بولا، جب تک میں یہاں کے معاملات کو دیکھتا ہوں۔ میں حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے نواب دین کے دماغ میں جو خلابلی مچائی تھی اس کے زیر اثر وہ سارے کام چھوڑ کر اس وقت صرف 80 کو 5000 سے ضرب دے کر چمن آباد سے حاصل ہونے والی 4 لاکھ کی رقم کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور یہ بھاری رقم ان لوگوں کو میرے توسط اور تعاون سے حاصل ہونے والی تھی، لہٰذا وہ میرے فائدے کو بھلا کیسے بھول سکتے تھے۔ ان کمبختوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سارا کھٹراک تو میں نے محض انہیں شکار کرنے کے لیے پھیلایا تھا۔ وہ احمق سمجھ رہے تھے کہ چمن آباد کی شکار گاہ میں بآسانی 80 انسانوں کو شکار کر لیں گے۔ میں نے حویلی پہنچ کر چودھری فرمان علی کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ میرے ساتھ جائے وقوع پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ راستے میں ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آپ نے تو بڑی زبردست چال چلی ہے ملک صاحب، چودھری نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ 4 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی جناب، آپ نے ان پاجی برادران کو بڑا سہانا خواب دکھایا ہے، آپ نے ان پاجی برادران کو بڑا سہانا خواب دکھا دیا ہے۔ میں نے نواب دین کو جو خواب دکھایا ہے اس میں رنگ آپ نے بھرنے چودھری صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس مشن میں آپ کا بھی بڑا اہم کردار ہے جناب عالی۔ وہ کیسے؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا۔ اسکول کی تعمیر کے سلسلے میں پہلی اینٹ رکھنے کی رسم ادا ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کر کے واپس حویلی آ جانا ہے۔ میں نے اسے اپنے منصوبے کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آج ان فراڈیوں کا خفیہ تعاقب کر کے ان کے ٹھکانے کا سراغ لگانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کا کھیل کچھ اس طرح سے ہوگا۔ اگلی ملاقات پر وہ دونوں مجھ سے ان 80 افراد ہی کے ٹاپک پر بات کریں گے جن سے انہیں بغیر بیرون ملک بھیجے 4 لاکھ روپے کی آمدنی ہونے والی ہے کہ نہیں؟ اس زمانے کے 4 لاکھ آج کے اگر 1 ارب نہیں تو کئی کروڑ ضرور سمجھ لیں۔ بہرحال چودھری نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، بالکل جناب، وہ پرائمری اسکول کے قیام کی آڑ میں اپنے جس مقصد سے چمن آباد آئے ہیں اسے بھلا کیسے فراموش کر دیں گے، یہ تو ان کا مقصد حیات ہے۔ جی میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں انہیں یقین دلاؤں گا کہ ان کا یہ کام آپ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ چمن آباد کا کوئی بھی وسنیک آپ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں گے تو یہ 80 افراد اپنے اپنے کام کے لیے 5-5 ہزار روپے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیں گے۔ یہ سنتے ہی ان کی رال ٹپکنے لگے گی اور وہ مجھ سے درخواست کریں گے کہ میں آپ کو ایسا کرنے کے لیے رضامند کروں۔ وہ مجھے اس بلڈی بزنس میں فائدے کا لالچ تو دے ہی چکے ہیں، لہٰذا انہیں مجھ سے یہ قوی امید ہوگی کہ میں جھٹ پٹ ان کا یہ کام کر دوں گا۔ میں ان سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں، بس اس کے بعد آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ میرے کردار کی وضاحت بھی تو کریں ملک صاحب، وہ ہجان امیز لہجے میں بولا۔ میں آپ سے ان دونوں بھائیوں کی ایک بھرپور میٹنگ کراؤں گا اور اس میٹنگ میں خود بھی شریک ہوں گا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ نے ساری بات سننے کے بعد ایک شرط عائد کر دینا ہے۔ کیسی شرط ملک صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ یہی کہ آپ ان 80 افراد سے پیسے دلوانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن یہ کام آپ اس وقت کریں گے جب پرائمری اسکول کی عمارت تیار ہو جائے گی۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر ایک آسودہ سانس لی، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، نمبر 1، آپ کی گارنٹی کے بعد وہ لوگ چمن آباد کے ان 80 افراد سے براہ راست ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے، یہ ان 80 افراد کے حق میں بہتر ہوگا۔ نمبر 2، 4 لاکھ روپے کی ہرس میں وہ لوگ چند ہزار اپنی جیب سے لگا کر اسکول کا کام مکمل کرا دیں گے، یہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا اور ہمارا تو ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں انہیں حوالات میں ڈال کر جڑا والا کی پولیس کو خبر کر دوں گا کہ ان کے مفرور مجرم میری کسٹڈی میں ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کی کھوپڑی میں تو کمال کا دماغ ہے۔ چودھری کے چہرے کے تاثرات سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس نے میرے دماغ کی تعریف کرتے ہوئے شیطان کی جگہ کمال کا استعمال کیا تھا۔ میں نے بھی بڑی سادگی سے کہہ دیا، بس چودھری صاحب، یہ سب پولیس ڈپارٹمنٹ کی سروس کی برکت سے ہے، ورنہ میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ نواب دین اور وہاب دین ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے آتے ہی نواب دین کے اشارے پر مستری نے اسکول کی کھدی ہوئی بنیاد کے حصے کے اندر گارے کا فرش بچھا دیا۔ پھر میں نے اور چودھری فریاد نے ایک اینٹ کو دونوں کناروں سے پکڑا اور مستری کی رہنمائی میں اکڑوں بیٹھ کر اس اینٹ کو گارے کے فرش پر جما دیا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اظہار مسرت کے طور پر تالیاں بجائیں۔ اس موقع پر چودھری فریاد نے ان دونوں بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کرنے والے انداز میں کہا، میں تعلیم کا دشمن نہیں ہوں حاجی صاحب۔ چمن آباد میں آج ایک پرائمری اسکول کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جس کی مجھے بہت خوشی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس اسکول کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کا سایہ اور تعاون ہمیں حاصل رہا تو اس اسکول کی تعمیر کا کام 1-1.5 ماہ سے زیادہ کا نہیں ہے۔
وہاب الدین نے چودھری کی بات کے جواب میں کہا، بس ہم برسات کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ برسات، دھوپ، چھاؤں، گرمی، سردی، سب کچھ قدرت کے اختیار میں ہے۔ میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا، انسان اگر اپنی نیت کو صاف اور عمل کو جاری و ساری رکھے تو مشکل سے مشکل کام بھی سہل ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، نواب الدین نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اب چلوں گا، چودھری نے کہا۔ آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں، آپ کو کسی مرحلے پر میری مدد کی ضرورت پیش آئے تو بلا جھجک بتا دینا۔ چودھری صاحب، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہاب الدین نے کہا، جسے آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ چودھری نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ کیا حاجی صاحب؟ چودھری فریاد علی مہذب گفتگو کے تقاضوں کے پیش نظر ان بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے لفظ حاجی کا استعمال تو کر رہا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں کی جنبش سے مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ انہیں حاجی نہیں بلکہ پاجی کہہ رہا، اور یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ نواب الدین اور وہاب الدین کی ہسٹری بتاتی تھی کہ وہ سرٹیفائیڈ پاجی ہیں اور پاپی بھی۔ بنیاد کی بھرائی اور گیٹ وغیرہ کا کام 2-3 دن تو چلے گا ہی، وہاب الدین نے چودھری کے استفسار کے جواب میں بتایا۔ اس کام سے وابستہ مستری اور مزدوروں کو اگر ادھر چمن آباد ہی میں قیام کا آسرا ہو جائے تو اس تعمیراتی کام میں کافی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حاجی صاحب، چودھری نے بے پرواہی سے کہا۔ بالکل بے فکر ہو جائے، میں اپنے ملازموں سے کہہ کر آپ کے بندوں کے لیے منجی بسترے اور کھانے پینے کا بندوبست کرا دوں گا۔ بہت شکریہ آپ چودھری صاحب، نواب الدین نے کہا۔ ہم آج شام تک تو ادھر چمن آباد ہی میں ہیں، اس کے بعد واپس لاہور چلے جائیں گے۔ آپ سے اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ ضرور، چودھری نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آج کا کردار ادا کرنے کے بعد چودھری فریاد علی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا تو میں نے نواب الدین سے کہا، حاجی صاحب اب مجھے بھی اجازت دیں۔ جی ضرور، کیوں نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا، جب آپ واپس لاہور جانے لگے تو مجھ سے ملتے جائیے گا، آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ جی بالکل، آپ کو سلام کیے بغیر ہم واپسی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، وہ عقیدت بھرے انداز میں بولا۔ آپ تو ہمارے گرو ہیں سرکار۔ میں نے اپنے ناخلف ناہنجار چیلوں کو خداحافظ کہا اور تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں عوامی لباس میں ملبوس 4 وہیل ڈرائیور جیپ میں موجود تھا۔ سر پر میں نے پی کیپ پہن لی تھی اور آنکھوں پر سن گلاسز تھے۔ اس گیٹ اپ میں دور سے دیکھ کر وہ پاجی برادران مجھے پہچان نہیں سکتے تھے، لہٰذا میں جیپ کے عقبی حصے میں بیٹھنے کی بجائے ڈرائیور کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر براجمان ہو گیا تھا۔ ڈرائیور ریاست علی نے اطلاع دینے والے انداز میں بتایا، وہ سلور فورڈ تھانے کی طرف آ رہی ہے۔ آنے دو، میں نے بے پرواہی سے کہا، اور ان کے تعاقب کے لیے ذہنی و جسمانی طور پر تیار ہو جاؤ۔ اوکے سر جی، وہ مستعدی سے بولا۔ آج دن میں جب میں نواب الدین اینڈ وہاب الدین سے رخصت ہو کر تھانے کی طرف آیا تھا تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں ان سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ لاہور واپسی سے پہلے مجھ سے ملاقات کرتے جائیں۔ یہ دراصل میری ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ تھانے کو ضرور ٹچ کریں تاکہ میں ان کے تعاقب میں روانہ ہو سکوں۔ میں نے حوالدار فرید خان کو ہدایت کر دی تھی کہ جب وہ لوگ مجھ سے ملنے تھانے آئیں تو وہ ان سے کہہ دے کہ ساتھ والے گاؤں میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے ایمرجنسی میں وہاں جانا پڑ گیا ہے۔ اب ان بھائیوں سے آئندہ ہفتے ہی ملاقات ہو سکے گی وغیرہ۔ یقیناً حوالدار نے میری ہدایت کے مطابق انہیں ہینڈل کر لیا تھا، اس لیے وہ تھانے میں داخل ہونے کے 1 منٹ بعد ہی باہر نکل آئے تھے اور پھر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ جی ٹی روڈ پر ان کا رخ لاہور کی جانب تھا۔ ریاست نے بھی اپنی جیپ ان کے تعاقب میں ڈال دی۔ ریاست علی، میں نے ڈرائیور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو اپنے تعاقب کا احساس نہیں ہونا چاہیے ورنہ سارا کھیل بگڑ کر رہ جائے گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں سر جی، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ مجھے اس کام کا خاصا وسیع تجربہ ہے۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا چودھری وحید تم سے لوگوں کا تعاقب ہی کراتا رہتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے سر جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اصل میں چودھری وحید صاحب کو شکار کا شوق ہے، اس لیے وہ اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے اکثر جنگل بیلی کی طرف جاتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ یہ لوگ تو اپنی کار میں ہیں اور سفر جی ٹی روڈ کا ہے جس پر اکا دکا ٹریفک بھی نظر آ رہا ہے، لہٰذا شک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہونے دوں گا سر جی۔ میں نے تو جنگل میں اسی جیپ سے بغیر آہٹ پیدا کیے شاطر جانوروں کا تعاقب کیا جناب۔ ویری گڈ، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ ریاست علی، تم تو بڑے کام کے آدمی ہو بھائی۔ یہ کیا سر جی؟ ریاست کی الجھن بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ آپ نے تو بتایا تھا کہ یہ لوگ لاہور جائیں گے، مگر وہ تو نہر کے ساتھ مڑ رہے ہیں۔ ڈرائیور کے توجہ دلانے پر میں نے ونڈو اسکرین کے پار دیکھا تو اس کی اطلاع درست نظر آئی۔ نہر اپر چناب پر پہنچ کر سلور فورڈ بائیں جانب مڑ رہی تھی۔ یہ نہر کے کنارے کا کچا راستہ۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ سر دست وہ لوگ لاہور نہیں جا رہے تھے۔ میں نے ریاست علی سے کہا، محفوظ فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب جاری رکھو۔ وہ توانا آواز میں بولا، اوکے سر جی۔ میں نے پچھلے دنوں لاہور جا کر ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے جو ریسرچ کی تھی اس کی روشنی میں مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ وہ لاہور نہیں جائیں گے۔ وہ کسی بھی قیمت پر جڑا والا کا رخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ آج کل کہاں رہائش پذیر ہیں۔ یہ تعاقب اسی سلسلے میں تھا۔ چور کے گھر تک پیچھا کرنا قانون کے تقاضوں میں سے ایک ہے۔ ڈرائیور کے توجہ دلانے پر میں نے ونڈو اسکرین کے پار دیکھا تو اس کی اطلاع درست نظر آئی۔ نہر اپر چناب پر پہنچ کر سلور فورڈ بائیں جانب مڑ رہی تھی۔ یہ نہر کے کنارے کا کچا راستہ تھا۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ سر دست وہ لوگ لاہور نہیں جا رہے تھے۔
میں نے ریاست علی سے کہا۔ محفوظ فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب جاری رکھو۔ وہ توانا آواز میں بولا، اوکے سر جی۔ میں نے پچھلے دنوں لاہور جا کر ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے جو ریسرچ کی تھی، اس کی روشنی میں مجھے اس بات کو تو یقین تھا کہ وہ لاہور نہیں جائیں گے۔ وہ کسی بھی قیمت پر جڑاوالا کا رخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ آج کل کہاں رہائش پذیر ہیں۔ یہ تعاقب اسی سلسلے میں تھا۔ چور کے گھر تک پیچھا کرنا قانون کے تقاضوں میں سے ایک ہے۔ میں بھی فی الحال یہی تقاضا نبھا رہا تھا۔ نہر کے اگلے پل سے وہ لوگ بائیں جانب کچا امین آباد روڈ پر مڑ گئے۔ یہ سڑک اگرچہ کچی تھی مگر خاصی کشادہ اور صاف تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے اور کافی عرصے بعد تک بھی سڑک پر گھوڑوں کی ریس ہوا کرتی تھی، اور اسی مناسبت سے اس سڑک کا نام گھوڑا دوڑ روڈ بھی مشہور ہو گیا تھا۔ آج کل اسے اپروچ روڈ کا جدید نام دے دیا گیا ہے۔ ہم پاجی برادران کی کار کا تعاقب کرتے ہوئے کھیتوں کے بیچوں بیچ سفر کر رہے تھے۔ وہ شام کا وقت تھا، گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی، جس کا بنیادی سبب ہوا کا چلنا تھا۔ ہم کنہیا لال باغ کے نزدیک سے گزرے، ریلوے لائن کو کراس کیا اور دوبارہ جی ٹی روڈ پر آ گئے، لیکن اب ہمارا رخ لاہور کی مخالف سمت میں تھا۔ لاہور میرے تھانے کے جنوب میں واقع تھا، جبکہ ہم سلور فورٹ کا تعاقب کرتے ہوئے اس وقت شمال کی طرف جا رہے تھے۔ سر جی، یہ لوگ بہت ہی چیتا چال باز قسم کے انسان ہیں، ریاست کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ انہوں نے ہمیں چکر دینے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا تاکہ ہم یہ نہ جان سکیں کہ انہیں کس سمت جانا ہے۔ تو تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کرے کہ انہیں اپنے تعاقب کا احساس ہو گیا؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا سر جی۔ وہ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے احتیاطاً یہ سارا چکر چلایا تاکہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو تو وہ دھوکہ کھا جائے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے ٹھکانے تک رسائی حاصل کرے، اس لیے وہ اتنی زیادہ احتیاط برت رہے ہیں سر جی۔ ہاں بھائی، تمہاری اس بات سے تو مجھے مکمل اتفاق ہے۔ وہ لوگ خاصے شاطر پن سے کام لے رہے ہیں۔ میں نے ونڈ اسکرین کے پار سلور فورٹ کو تکتے ہوئے کہا، اب ذرا تم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ وہ جانا کہاں چاہتے ہیں، مطلب ان کی منزل کیا ہے۔ ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور یہ تعاقبی سرگرمیوں کے لیے خاصا مفید اور متعاون تھا۔ میرے سوال کے جواب میں ریاست علی نے کہا، سر جی، ان کی گاڑی پر سیال کوٹ کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ریلوے اسٹیشن کے پاس سے دائیں جانب مڑ جائیں گے، کیونکہ وہ سڑک سیدھی سیال کوٹ جاتی ہے۔ ان کی منزل سیال کوٹ یا اس کے گرد و نواح کا کوئی علاقہ ہو سکتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے تمہارا تجزیاتی جواب درست معلوم ہوتا ہے ریاست علی۔ میں نے سلور فورٹ کار کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے کہا، دیکھتے ہیں عملاً تم کہاں تک صحیح ہو۔ جب سلور فورٹ ریلوے اسٹیشن سے کافی آگے نکل گئی تو ریاست قدرے مایوس ہو گیا۔ پھیکے لہجے میں بولا، سر جی، میرا اندازہ تو غلط ہو گیا۔ یہ لوگ تو آگے ہی آگے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا پنڈی جانے کا ارادہ ہے یا پشاور۔ ریاست علی، مایوسی اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے، اس لیے اسے گناہ کہا گیا ہے۔ تم ہمت جوان اور حوصلہ بلند رکھو۔ پنڈی اور پشاور سے پہلے جہلم، لالا موسیٰ، کھاریا، گجرات اور وزیر آباد بھی آئیں گے۔ اگر ان لوگوں کی منزل بقول تمہارے سیالکوٹ ہی ہے تو یہ وزیر آباد سے بھی روٹ بدل کر سیالکوٹ جا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں سر جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ راہ والی ککھڑ منڈی وغیرہ کو پیچھے چھوڑ کر ہم نے سلور فورٹ کا تعاقب جاری رکھا۔ اب اندھیرا چار سو پھیل چکا تھا۔ یہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔ اس تاریکی کی آڑ میں ہم زیادہ محفوظ طور پر پاجی برادران کا تعاقب کر سکتے تھے۔ ہم وزیر آباد پہنچ گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ لوگ سیالکوٹ کا رخ کرنے کی بجائے وزیر آباد شہر میں داخل ہو گئے۔ آج کے مقابلے میں اس زمانے کا وزیر آباد شہر ایک قصبہ نما ہی ہوا کرتا تھا۔ ہم نے نہایت ہی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ سلور فورٹ کار کا پیچھا پکڑے رکھا اور بلا کر اپنی مراد کو پا لیا۔ پاجی برادران کی کار ایک الگ تھلگ بنے ہوئے مکان کے سامنے رک گئی۔ مذکورہ مکان خاصا بڑا تھا اور کسی کوٹھی سے مشابہ تھا۔ ہم نے کافی دور اپنی جیپ کو ایک اندھیرے مقام پر روک لیا۔ یہاں سے ہم ان کی کار کو بسہولت دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ لوگ ہمیں یا ہماری جیپ کو قطعاً دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ میں نے دیکھا وہاب دین کار سے باہر نکلا اور محتاط انداز میں گرد و پیش کا جائزہ لینے کے بعد کوٹھی کے گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ بند تھا اور یقیناً اس پر تالا بھی لگا ہوا تھا، کیونکہ میں واضح طور پر دیکھ رہا تھا کہ گیٹ کے قریب پہنچ کر وہاب دین نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا تھا، جو میرے اندازے کے مطابق اس گیٹ کے تالے کی چابی ہو سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے میرا اندازہ درست ثابت ہوا، کیونکہ وہاب دین نے کوٹھی کا گیٹ کھول دیا تھا۔ پھر میں نے نواب دین کو اپنی کار کو کوٹھی کے اندر لے جاتے دیکھا۔ جب گاڑی اندر پہنچ گئی تو وہاب دین گیٹ پر نمودار ہوا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر احتیاطاً دائیں بائیں نگاہ دوڑائی، پھر مطمئن ہونے کے بعد گیٹ بند کر دیا۔ سر جی، لگتا ہے اس کوٹھی میں ان دونوں کے سوا اور کوئی بندہ بشر نہیں ہے، ریاست نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر اندر اور کوئی موجود ہوتا تو گیٹ کھولنے ضرور آتا، اس نے کہا۔ ان لوگوں نے سارا کام اپنی مدد آپ کے تحت ہی کیا ہے، اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کوٹھی میں کوئی اور نہیں ہے۔ تمہاری بات میں وزن تو ہے ریاست علی۔ میں نے مذکورہ کوٹھی کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا، اب تمہارے اس اندازے کی تصدیق بھی تو کرنا ہوگی۔ وہ کس طرح سر جی؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے
چاہے جتنا بھی بھیس بدل رکھا ہو، لیکن وہ مجھے شکل سے اچھی طرح پہچانتے ہیں، لہٰذا تمہیں وہاں جا کر چیک کرنا ہوگا۔ کیا چیک کرنا سر جی؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم جا کر ان کے گیٹ پر دستک دو گے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یقیناً تمہاری دستک سن کر ان میں سے کوئی باہر نکلے گا۔ تم مجھ سے کسی فرضی شخص کے گھر کا پتہ پوچھ لینا، جیسا کہ عبدالرحمن جٹ احمد نواز گوندل ملک ابرار حسین۔ بڑی اچھی ترکیب ہے سر جی، وہ سراہنے والے انداز میں بولا۔ میں وہاں جا کر ٹرائی کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں انہی میں سے کوئی گیٹ کھولتا ہے یا پھر کوئی تیسرا بندہ۔ ٹھیک ہے شاباش، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ تم روانہ ہو جاؤ۔ ریاست علی جیپ سے نکلا اور 10 منٹ کے بعد واپس آ کر عجیب و غریب کہانی سنائی۔ یہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ اس کی دستک پر کوٹھی کا گیٹ نہیں کھلا تھا۔ خیر، ریاست نے حیرت بھرے لہجے میں بتایا، سر جی وہ تو بہت ہی مکار لوگ ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں اور ان کی گاڑی کو کوٹھی کے اندر جاتے دیکھا ہے، مگر وہاں گیٹ پر تو ایک بڑا سا تالا جھول رہا ہے۔ ریاست علی، اگر وہ سیدھے سادے شریف النفس انسان ہوتے تو ہمیں چمن آباد سے ان کا تعاقب کرتے ہوئے وزیر آباد آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ یقیناً اس گیٹ کے پیٹ میں کوئی چھوٹا سا گیٹ بھی ہوگا جسے وہ آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہوں گے۔ بڑے گیٹ پر موجود تالے سے وہ دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کوٹھی کے اندر کوئی بھی نہیں، اس لیے انہوں نے تمہاری دستک پر گیٹ کھول کر باہر جھانکنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر جی، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں نے کوٹھی کے گیٹ کے ایک پٹ میں چھوٹا دروازہ بنا ہوا دیکھا ہے۔ خیر، ہم جس مقصد سے یہاں آئے تھے وہ تو پورا ہو گیا، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اس جوڑی کا ٹھکانہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ جب بھی ضرورت محسوس ہوئی ہم اس کوٹھی کے اندر زبردستی گھس کر ان کی گردنیں ناپ لیں گے۔ سر جی، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں؟ پوچھ لو بھائی۔ میں تو ان بھائیوں کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ لوگ چمن آباد میں بچوں کا کوئی اسکول بنانا چاہتے ہیں، اس نے کہا، لیکن آپ اور چودھری فریاد صاحب جس طرح ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی خطرناک مجرم ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ان کا معاملہ کیا ہے۔ پرائمری اسکول کی تعمیر کا منصوبہ ایک ناٹک ہے، تم اسے میٹھا زہر سمجھ سکتے ہو، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس اسکول کی آڑ میں یہ کمینے چمن آباد کے وسنیکوں کا لاکھوں روپیہ ہتھیانا چاہتے ہیں۔ یہ واقعتاً بہت تجربے کار اور خطرناک قسم کے مجرم ہیں۔ وہ تو یہ بات ہے، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ ہم لگ بھگ آدھا گھنٹہ جیپ میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر اپنا اطمینان کرنے کے بعد واپس۔ بظاہر میں ریاست علی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، لیکن میرا تمام تر دھیان اس کوٹھی پر لگا ہوا تھا۔ لیکن کوٹھی کے اندر اور باہر گہری خاموشی اور سناٹا ہی چھایا رہا۔ اپنا اطمینان کرنے کے بعد میں واپس لوٹ آیا۔ 5 اگست بروز ہفتہ نواب دین اور وہاب دین ایک بار پھر میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کی مرتبہ میں ان کے چہروں کے تاثرات کا خصوصی جائزہ لیا تاکہ یہ اندازہ لگا سکوں کہ پچھلے ہفتے میں نے 4 وہیل ڈرائیور جیپ میں ان کا جو تعاقب کیا تھا اس کا انہیں کچھ شک ہوا یا نہیں، لیکن مجھے ان کی بول چال اور آنکھوں چہرے کے تاثرات سے ہر طرف خیر ہی خیر دکھائی دی۔ میں مطمئن ہو گیا۔ رسمی لیکچر کے بعد میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، حاجی صاحب آپ ہر ہفتے ہی کو تشریف لاتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں آپ کا نام ہفتے والے بھائی جان رکھ دوں۔ وہ دونوں میری بات کے جواب میں مسکرا دیے۔ نواب دین نے دھیمے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب جب ہم نے آپ کو اپنا دوست مان لیا تو پھر آپ ہمیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے دیے ہوئے ہر نام کو ہم آپ کا پیار اور محبت ہی سمجھیں گے تھانے دار صاحب، وہاب دین نے معتدل انداز میں کہا۔ ویسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہفتے کو ہماری ایجنسی کی چھٹی ہوتی ہے، اس لیے اس دن ہم لاہور سے باہر کے کام نپٹاتے ہیں۔ جی مجھے یاد ہے، میں نے جلدی سے کہا، میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا حاجی صاحب۔ کوئی بات نہیں، وہ بے پرواہی سے بولا، یہ تو سمجھیں کہ آپ کا حق ہے۔ نواب دین نے گہری سنجیدگی سے کہا، اسکول کی بنیاد کا کام مکمل ہو چکا، گیٹ بھی لگا دیا گیا ہے۔ محراب پرائمری اسکول کا میں نے جو عارضی بورڈ بنوایا تھا وہ گیٹ پر آویزاں کر دیا گیا ہے۔ بڑا سا مستقل بورڈ میں اس وقت لے کر آؤں گا جب اسکول کی عمارت مکمل ہو جائے گی۔ آج ہم ایک خاص مقصد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھانے دار صاحب۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میں انجان بن گیا اور باری باری پاجی برادران کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے کہا، حاجی صاحب آپ حکم کریں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے چودھری فریاد سے ہماری میٹنگ کرانا تھی، اس نے کہا، ان 80 بندوں کے کام کے سلسلے میں۔ جی بالکل، یہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے جلدی سے کہا، پھر اپنی اداکاری میں حقیقت کا فطری رنگ بھرتے ہوئے اضافہ کیا، ہم ابھی حویلی چل کر چودھری فریاد سے ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن ایک معاملہ واضح ہو جانا چاہیے حاجی صاحب۔ میں نے اپنی بات کو معنی خیز موڑ پر چھوڑا تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر وہاب دین نے مجھ سے پوچھا، کون سا معاملہ تھانے دار صاحب؟ آپ نے پچھلی ملاقات پر کہا تھا کہ اگر میں چودھری فریاد کو ان 80 بندوں کے کام کے لیے راضی کر لوں گا تو اس ڈیل میں میرا بھی بھلا ہوگا۔ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس بزنس میں مجھے کتنا فائدہ پہنچے گا۔ اچھا ہوا آپ نے یہ ذکر چھیڑ دیا، نواب دین نے رسانیت بھرے انداز میں کہا، میرے ذہن میں تو 2% ہے، آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ میں تو 10% کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ 10% تو بہت زیادہ ہے تھانے دار صاحب، وہ مجھے اپنے بزنس کے پیچ و خم سے روشناس کراتے ہوئے بولا، یوں سمجھ لے کہ ہم اپنے کلائنٹ سے اس کام کے جو 5000 لیتے ہیں اس میں سے
ویزا، ٹکٹ اور دیگر اخراجات نکال کر ہمیں صرف 10% پروفٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ رقم ہم آپ کو دے دیں گے تو ذرا سوچیں ہمارا کیا ہوگا۔ اس نے کہا، ذرا سوچیں تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چلیں ہمارے 2% اور نہ ہی آپ کے 10%، اس معاملے کو 5% پر فکس کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ہمارے ساتھ پہلی ڈیل ہے، ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم سب بھائی مل بانٹ کر کھا لیں گے۔ وہاب الدین نے کہا، 4 لاکھ روپے کا 5% بھی کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوگی تھانے دار صاحب، یہ آپ کی کئی مہینوں کی بلکہ کئی سالوں کے تنخواہ سے بھی زیادہ ہوگی۔ ان شاطر شیطانوں نے 80 افراد سے بٹوری جانے والی 4 لاکھ کی تکڑی رقم کا اپنے ذہنوں میں پورا حساب کتاب جوڑ رکھا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ایسا ظاہر کیا جیسے ان کی باتوں پر ایمان لے آیا ہوں۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے آپ لوگوں کی 5% والی آفر قبول ہے، تو پھر چلیں چودھری فریاد کے پاس۔ وہاب الدین نے عیاری سے لبریز لہجے میں استفسار کیا۔ کیوں نہیں؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ٹھوس انداز میں کہا، چلیں حاجی صاحب۔ اس موضوع پر چودھری فریاد علی سے میری تفصیلی بات ہو چکی تھی اور ہم نے پاجی برادران کو کیلنے کے لیے ایک شاندار منصوبہ بھی بنا رکھا تھا۔ لہٰذا جب حویلی میں چودھری کے سامنے میں نے ان دونوں بھائیوں کا کیس فائل کیا تو اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر اس نے پروگرام کے مطابق کہا، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ اگر میری ذات سے آپ جیسے نیک لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچے۔ وہ اس وقت پاجی برادران سے مخاطب تھا، پھر اور وہ اس وقت میری جانب موڑتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں بھلا آپ کی کسی بات سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کے تو مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں آپ سے آنکھ ملا کر بات بھی نہیں کر سکتا۔ بس میری طرف سے ایک ہی چھوٹی سی شرط ہے۔ چودھری صاحب، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا احسان سمجھ کر نہیں کیا۔ آپ اپنی شرط کے بارے میں بتائیں۔ میں نے ان دونوں بھائیوں کو چودھری کے کسی سیکرٹ کے حوالے سے ایک سنسنی خیز کہانی فٹ کر رکھی تھی۔ چودھری کے حالیہ رویے نے انہیں یقین دلا دیا کہ چودھری کی کسی دکھتی ہوئی رگ کو میں نے بڑی صفائی سے دبا رکھا ہے۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے ملک صاحب کے احسان کو احسان نہیں سمجھ رہے، چودھری نے لجاجت بھرے انداز میں کہا، پھر ان بھائیوں کی طرف متوجہ ہو کر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ملک صاحب نے آپ سے چمن آباد کے جن 80 افراد کا ذکر کیا ہے وہ میرے ایک اشارے پر اپنی اپنی جیب سے 5-5 ہزار نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ میں آپ کے بزنس کو دوام بخشنے کے لیے ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا اور وہ کام ہے محراب پرائمری اسکول کی تکمیل۔ اسکول کی تعمیر تو ہمارے پروگرام کا حصہ ہے چودھری صاحب، نواب الدین نے کہا۔ ہم نے اسے انکار کب کیا ہے؟ بس ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ برسات کا موسم ذرا آپ لوگوں کی مرضی ہے، چودھری روکھے لہجے میں بولا۔ میرا وعدہ اسکول کی تکمیل کے ساتھ مشروط ہے۔ ادھر آپ اسکول کو مکمل کریں، ادھر 4 لاکھ روپے 80 افراد کے کام کا معاوضہ آپ کی جیب میں۔ اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ اس معاملے کو لٹکائیں گے تو عین ممکن ہے میں اپنی پیشکش واپس لے لوں۔ اس کے بعد آپ کو ان 80 لوگوں سے فردن منت کرنی ہوگی اور وہ سب بھی مشورے کے لیے میرے ہی پاس آئیں گے۔ میں تو آپ کے لیے آسانی چاہ رہا تھا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چودھری فریاد کی دبنگ اور دو ٹوک گفتگو نے ان دونوں بھائیوں کے 14 طبق گل کر دیے تھے۔ انہیں 4 لاکھ روپے اپنے ہاتھ سے نکلتے دکھائی دیے۔ ان جیسے ضمیر فروش اور درندہ صفت انسان اتنا بڑا نقصان برداشت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے باہمی مشورے کے لیے چودھری سے 10 منٹ کی مہلت مانگی۔ چودھری فریاد نے انہیں ایک الگ کمرے میں پہنچا دیا۔ لگ بھگ 5 منٹ کے بعد پاجی برادران کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد کمرے سے باہر آئے، پھر چودھری کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ چودھری صاحب، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اپنے وعدے کا پاس کریں گے۔ یہ کسی نتھو خیرے کی نہیں، چودھری فریاد علی کی زبان ہے حاجی صاحب، چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے ملک صاحب سے جو وعدہ کیا ہے اسے ایک سوت ادھر نہ ایک سوت ادھر، میرا کہا ہوا پتھر پر لکیر کے مانند ہے۔ ٹھیک ہے، نواب الدین نے اٹل لہجے میں کہا، کل ہی سے ہم اسکول کی تعمیر کا کام شروع کروا رہے ہیں۔ ہم تینوں چودھری کی حویلی سے باہر آئے تو وہاب الدین نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے جس سے آپ ہر ناممکن کام کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے حاجی صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ اس پرائمری اسکول کو جلد از جلد مکمل کر کے مجھے چودھری کی نظر میں سچا ثابت کر دیں، میں وہ گدڑ سنگھی آپ کو گفٹ کر دوں گا۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں نا؟ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ آپ کی دوستی کی قسم حاجی صاحب، میں نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ ایک گدڑ سنگھی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوں۔ میں بھی اس کے بارے میں کچھ ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے وچار چہرے اور آنکھوں سے عیاں نہیں تھے۔ اس سال اگست میں معمول سے کم بارش ہوئی تھی۔ اس پر زیادہ لیبر اور زیادہ وقت تک کام کی برکت سے ستمبر کے ابتدائی دنوں میں اس پرائمری اسکول کی عمارت ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی۔ پاجی برادران نے 4 لاکھ روپے کے لالچ میں ایک کلائنٹ سے ملنے والی متوقع رقم سے بھی کم پیسے اپنی جیب سے لگا کر چمن آباد کے بچوں کے لیے ایک دیر پار مفید کام کر دیا تھا۔ آئندہ ہفتے کے روز وہ مذکورہ اسکول پر باقاعدہ بورڈ لگا کر اس کا افتتاح کرنے آنے والے تھے۔
اس دوران میں نے بھی چند ضروری کام نپٹا لیے تھے، جن میں کسی پینٹر سے چمن آباد پرائمری اسکول کا عالیشان بورڈ بنوانے کے علاوہ علاقہ ایس پی سے ملاقات بھی شامل تھی۔ میں نے ایس پی صاحب کو اپنی اب تک کی کارگزاری سے تفصیلاً آگاہ کرنے کے علاوہ آئندہ ہفتے کے پروگرام کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور سراہنے والے انداز میں کہا، صفدر حیات، یہ تم نے ایک مثالی اور بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانا ضروری تھا۔ تم ہفتے کے روز اپنے حصے کا کام فائنل کر کے انہیں اپنے تھانے کی حوالات میں پہنچاؤ۔ جڑاں والا اور وزیر آباد کی پولیس کو میں خود دیکھ لوں گا۔ تینوں مقامات پر ایک ساتھ کریک ڈاؤن ہوگا۔ میں ایس پی کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا تھا۔ آئندہ ہفتے سے ایک روز پہلے یعنی جمعے کی نماز کے بعد میرا تیار کرایا ہوا چمن آباد پرائمری اسکول والا بورڈ اسکول کے گیٹ کے اوپر فکس کر دیا گیا۔ ہفتے کی صبح جب پاجی برادران محراب پرائمری اسکول والے بورڈ کے ساتھ چمن آباد پہنچے تو اسکول کی پیشانی پر لگے بورڈ کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، تھانے دار صاحب یہ کیا تماشا ہے؟ ہم تو اس اسکول کے لیے لاہور سے بورڈ تیار کروا کر لائے ہیں۔ اب اس بورڈ کو آپ لوگ میانی صاحب قبرستان میں دفن اپنے ابا جی مرحوم و مغفور محراب دین کی تربت پر آویزہ کر دیں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اسکول پر جس بورڈ کا حق تھا وہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ وہاب دین غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، مجھے ان حبیث الخبث نامرادوں سے ایسے جارحانہ ردعمل کی توقع تھی، لہٰذا میں ان کا موقف فٹ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ میرے اشارے پر دو مسلح پولیس اہلکار درختوں کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے پاجی برادران کو اپنی رائفلوں کے نشانے پر رکھ لیا۔ تمہارا ناپاک کھیل ختم ہو چکا کمینوں، میں نے وہاب دین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خوخار لہجے میں کہا، باقی کی باتیں حوالات میں ہوں گی۔ جڑاں والا کی پولیس تمہیں لینے آ رہی ہے۔ جڑاں والا کا نام سنتے ہی وہ ایسے خوفزدہ ہوئے جیسے انہوں نے پھن پھیلائے ہوئے کسی زہریلے ناگ کو دیکھ لیا ہو، قبل اس کے کہ وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوئی ناکام کوشش کرتے۔ میں نے انہیں آہنی زیور پہنا دیا۔ اس کے بعد چمن آباد کے پولیس اسٹیشن اور وزیر آباد کی اس کوٹھی میں جو ہوا ہوگا اور جڑاں والا کے تھانے میں جو کچھ ہونے والا تھا، اس کی تفصیل سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اتنا بتا دوں کہ وزیر آباد والی کوٹھی کے اندر سے خطیر کرنسی نوٹ اور سونے چاندی کے زیورات بھی برآمد ہوئے تھے۔ وہ کوٹھی پاجی برادران کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں وہ مال حرام کو چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ اس واقعے کے 2 روز بعد چودھری فریاد علی مجھ سے کہا، ملک صاحب سب سے زیادہ بھاگ دوڑ ہم نے کی اور ہمارے حصے میں کیا آیا؟ ایک پرائمری اسکول۔ میں نے اس کی سوچ کی آنکھیں کھولنے کی غرض سے کہا، رزق حلال کے حصول کے لیے ہمیشہ کڑی محنت ہی کرنی پڑتی ہے۔ اس اسکول کو آپ ایک عمارت نہ سمجھیں، یہ عظیم الشان انسان تیار کرنے کی پہلی درسگاہ ہے جسے ہم نے اپنے عمل فہیم سے حاصل کیا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان اثاثہ ہے جناب۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس اسکول سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے ایک دن چمن آباد کا نام پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی روشن کریں گے۔ وہ لاجواب سا ہو کر رہ گیا۔ بعد ازاں وقت نے میرے کہے کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو دوسری کہانیوں کی طرح کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔